نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم صدر مجلس، مکرم مشائخ و علماء کرام و معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق اور احسان و انعام سے آج یہ عظیم الشان منہاج القرآن کانفرنس منعقد ہوئی، جس کی غرض انعقاد امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مقدسہ کا بیان. میں اس نہایت ہی پروقار اور عدیم المثال کانفرنس کے انعقاد پر انجمن طلباء اسلام اور انجمن فیض رضا اور پیر الہی بخش کالونی کے تمام مکینان کو اور منتظمین و حاضرین کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً اللہ کے فضل سے یہ پروگرام قابل تحسین اور قابل ستائش. آپ کا اہتمام و انصرام اور نظم و نسق ہر لحاظ سے بہتر ہے. اللہ رب العزت آپ کو اس مبارک مجلس اور مبارک ذکر کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کے ساتھ ہمکنار فرمائے. معزز حاضرین، آج کی گفتگو کا موضوع آپ کو معلوم ہے کہ شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اس نشست میں جس انداز سے اور جس جہت سے اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ پر شہادت کا معنی واضح ہو جائے تاکہ آپ تصور شہادت کو جان سکیں اور یہ معلوم کر سکیں کہ شہید کون ہوتا ہے، اور اسی حوالے سے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حیثیت اور اہمیت اور اس کا تقدس اور اس کی عظمت آپ پر آشکار ہو سکے. یہ موضوع متعدد الجہات ہے، اس کی بے شمار سمتیں، بے شمار گوشے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے خطابات میں بھی اس موضوع کے جملہ گوشوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. آج کی نشست میں میں نے ان متعدد گوشوں میں سے ایک گوشے کو اپنی گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے. قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے برگزیدہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، انہیں
اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی معیت عطا کر دی جاتی، اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی رفاقت و مصاحبت اور ان کا ساتھ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ ان کا ذکر باری تعالی جل مجدہ نے 4 طبقات کی صورت میں فرمایا کہ وہ انعام یافتہ بندے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین۔ اور فرمایا کہ یہ بہت ہی اچھے رفیق ہیں، بہت ہی اچھے ساتھی ہیں اور بہت ہی اچھے مصاحب۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان 4 انعام یافتہ طبقات میں تیسرا طبقہ شہداء کا بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جو اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے اس کے حضور نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، انہیں اصطلاح شریعت میں شہید کہا جاتا ہے۔ شہادت صغرا بھی ہوتی ہے اور شہادت کبریٰ بھی ہوتی ہے، یعنی زہر کے اثر سے دیوار کے نیچے آ کر، پانی میں ڈوب کر، اس طرح کی کئی صورتیں ایسی بھی ہیں جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہادت قرار دیا۔ سو یہ چھوٹی شہادتیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش فرما دے، اسے شہید کہتے۔ یہ حدیث جو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور متعدد کتب حدیث میں کئی طرق سے آئی ہے اور کئی صحابہ سے مروی ہے، اس کی ایک اہمیت، اس حدیث کو ذہن نشین کرنے کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ میری نظر سے کسی صاحب علم اور صاحب قلم کا یہ مضمون گزرا جس میں یہ لکھا تھا کہ اللہ کی راہ میں جو مارا جاتا ہے اس کو شہید کہنے کا کوئی ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، اور اس موت کو شہادت کہنا یہ ہم میں رواج پا گیا ہے، لیکن قرآن اور حدیث سے شہادت کا یہ تصور ثابت نہیں۔ خیر، لکھنے والے کی اس بات سے جہاں قرآن و سنت اور حدیث سے عدم واقفیت کا پتہ چلتا ہے اور لا علمی کا پتہ چلتا ہے، وہاں میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ در حقیقت محرم کا مہینہ تھا جب یہ مضمون چھپا، در حقیقت یہ شہادت کی عظمت کی نفی کے لیے ایسی باتیں اکثر و بیشتر کہی جاتی تاکہ ذہنوں میں ان اعلیٰ تصورات کی نسبت شکوک پیدا ہو جائیں، اور جب کسی تصور کی نسبت شک اور شبہ پیدا کر دیا جائے اور اسے متنازع فی بنا دیا جائے اور اس پر بحثیں شروع ہو جائیں، تو کہنے والے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ وہ اس تصور کی طرف جو ذہنوں کا رجوع ہوتا ہے اسے ہٹا کر بحث و تمہیس میں الجھا دیتا ہے۔ اور بدقسمتی سے یہ بہت بڑی سازش ہے جو امت مسلمہ میں کئی اہم دینی تصورات کے حوالے سے پیدا کی گئی۔ مثلا دیکھا گیا کہ یہ امت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور حضور کے اسم گرامی اور حضور کی محبت پہ کٹ مرتی ہے، سر دھڑ کی بازی لگا دیتی ہے، اور اسے کھانے کا ملے یا نہ ملے، پہننے کا ملے یا نہ ملے، جب حضور کا اسم پاک، اپنے محبوب نبی کا اسم پاک آتا ہے تو اپنی گردنیں تک یہ امت کٹوا دیتی ہے۔ جب دیکھا کہ جب تک محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ چراغ اس امت کے دلوں میں جل رہا ہے
اس وقت تک اس امت کو زندگی سے تہی دامن نہیں کیا جا سکتا، ایک دائمی موت کی گود میں اسے نہیں ڈالا جا سکتا۔ سو کیا کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو متنازع فی بنا دیا گیا، حضور کی محبت کو متنازع فی بنا دی، حضور پر درود و سلام کے مسئلے کو متنازع فی بنا دی، حضور کے علم کو متنازع فی بنا دی، حضور کی روحانی قوتوں اور تصرفات کو متنازع فی بنا دی، یعنی ہر وہ عظمت جس کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ تھا اسے بحث اور مناظرے کا موضوع بنا دی، تاکہ امت اس بحث میں الجھ جائے اور عشق اور محبت کی وہ ڈور جو امت کے دلوں کی اس نبی کی ذات سے وابستہ تھی وہ کٹنے لگے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور دیوانہ وار عشق کے تعلق کی بجائے امت اپنی عقل و خرد کے پیمانوں پر اپنے نبی کی عظمت کو پرکھنا شروع کر دے اور یوں سوچنا شروع کر دے کہ یہ کمال نبی میں ہے یا نہیں، یہ عظمت ہمارے نبی کی ہے یا نہیں، جب اپنے نبی کو اس طرح پرکھنا شروع کر دیا جائے تو اس سے بڑھ کر پھر اس قوم کے لیے لعنت کا باعث اور کچھ نہیں رہتا، پھر اس امت کے لیے جینے کا حق باقی نہیں رہتا۔ اقبال اسی تصور کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال لو۔ ایک عرصے سے امت مسلمہ میں یہی کچھ ہو رہا ہے، سو بالکل یہی صورتحال شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصور کی نسبت پیدا کی گئی، یعنی یہ شہادت جو تاریخ اسلام میں ہمیشہ سے مسلمہ مثالی شہادت کے طور پر تصور کی جاتی تھی، تصور کی جاتی ہے اور تصور کی جاتی رہے گی، اس کو اس طرح متنازع فی بنا دیا گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے مد مقابل اس فاسق و فاجر اور خونخوار اور بدبخت شخص یزید کی شخصیت کو لا کے کھڑا کر دیا گیا اور اسے دو شہزادوں کی جنگ قرار دے دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سیاسی، قانونی، فقہی پیمانوں پر پرکھنے لگے کہ آیا جہاد کی ضرورت تھی یا نہ تھی، کیا اسے شہادت کہا جائے یا معاذ اللہ خروج کہا جائے، اور یہ کہ یزید کے کردار کی نسبت خوشگوار تصورات گھڑے جانے لگے تاکہ امام علی مقام کی شخصیت کی عظمت کے تصور کی نفی ہو سکے معاذ اللہ، اور حب اہل بیت کی جگہ نادان لوگوں کے دلوں میں رفتہ رفتہ بغض اہل بیت جنم لے سکے۔ یہ اتنی بڑی بدقسمتی ہے اور اتنی بڑی ہلاکت اور تباہی کی بات ہے کہ اسے بڑے گہرے جائزے کے ساتھ اور بڑی بھرپور بصیرت کے ساتھ اس پر غور و خوض کرنا ہوگا تاکہ اس تصور کی نسبت پیدا ہونے والے جملہ شبہات کا ازالہ کیا جا سکے۔ یاد رکھیے کہ ایسی سوچ کا کوئی مقصد نہیں اور کوئی مدعا نہیں، اور ایسی سوچ کی کوئی منزل نہیں سوائے دلوں کو حب اہل بیت کے نور سے خالی کرنے کے، اور جب دل اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی ہو جاتے ہیں تو اس دل میں اللہ کے رسول کی محبت کا ٹھکانہ نہیں رہتا، اور جب دل اللہ کے رسول کی محبت سے خالی ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت کا کوئی قیام نہیں رہتا، اور اس طرح ایسا دل ایمان سے عاری اور منافقت اور کفر سے لبریز ہو جاتا۔ تو ایسے تصورات کی نسبت سختی سے فکری محاسبہ کرنا چاہیے۔ میں نے آج اس موضوع کا انتخاب اسی غرض سے کیا کہ اس تصور کی کچھ وضاحت ہو سکے۔ آج کی نشست میں ہم نے اس امر کا جائزہ لینا ہے کہ شہادت کسے کہتے ہیں، اور اس حوالے سے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصور کو سمجھنا۔ حاضرین محترم،
لفظ شہادت کے کئی معانی اور اس کے کئی مطالب، جن میں سے چند ایک معنی کے حوالے سے میں آج اس تصور کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ شہادت کا پہلا معنی کسی چیز کو پانا ہے۔ پہلا معنی کسی چیز کو پانا اور دیکھنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شہادت سے مراد مشاہدہ ہے اور کسی چیز کو پا لینا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ شہادت اور شہود اور اس کا مادہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پا لے اور زندگی میں رمضان کے مہینے کو دیکھے، فلیصم ہو، پس وہ روزے رکھے۔ تو یہاں شاہدہ یا شہدو یہ کسی چیز کو پانا اور پھر کسی چیز کو دیکھنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں تک تو آپ بات سمجھ گئے۔ اب جائزہ یہ لینا ہے کہ جب شہادت اور شاہدہ یا شہدو اس سے مراد کسی چیز کو پا لینا اور کسی چیز کو دیکھنا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر شہید کس چیز کو پا لیتا ہے اور پھر کسے دیکھتا ہے کہ اس کی موت کو شہادت کا نام دیا جاتا ہے اور ایسے شخص کو شہید گردانا جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا۔ سو حاضرین محترم، پہلے معنی کی روح سے شہید وہ شخص ہے جو اپنی موت کے وقت کچھ پا لیتا ہے۔ اپنی موت کے وقت کچھ پا لیتا ہے۔ کیا پاتا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجد الشہید ست خصال عند اول قطرۃ من دم شہادتہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید اپنے خون شہادت کے پہلے قطرے کے گرتے ہی اللہ کی بارگاہ سے 6 چیزوں کو پا لیتا ہے۔ ادھر شہید کا خون شہادت، ادھر شہید کا خون شہادت نکلتا ہے اور اس کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ پہلے قطرے کے گرتے ہی اللہ کی بارگاہ سے اسے 6 چیزیں عطا ہو جاتی، یعنی 6 چیزیں مل جاتی کہ اللہ رب العزت نے اس شخص سے 6 چیزوں کا جو وعدہ کر رکھا ہے، اخروی نعمتوں کا جو وعدہ کر رکھا ہے، جنت کے اعلیٰ مقامات کا جو وعدہ کر رکھا ہے۔ اوروں کو تو بعد از مرگ اپنے اپنے وقت پر وہ نعمتیں ملتی، لیکن شہید کی موت ایسی موت ہے کہ ادھر اس کی روح قفص انصری سے پرواز کرتی اور اس کا خون شہادت، اس کا پہلا قطرہ ادھر زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ نے جو جو وعدے اس سے کیے تھے وہ اسے پا لیتا۔ اور وہ وعدے کیا تھے؟ حدیث پاک میں ہے سب سے پہلی بات جسے وہ پاتا ہے، وہ شہید ہوتے ہی اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یعنی زندگی کی ساری خطائیں، سارے کبائر و صغائر، جتنے ذنوب و سیئات، جتنی لغزشیں ایک شہید کی زندگی میں دانستہ و نادانستہ جو بھی اس سے صادر ہو گئیں، تو جس طرح انسان توبہ کر کے ان گناہوں کو بخشواتا ہے، خون شہادت خود اس کی ساری خطاؤں کے لیے سب سے بڑی توبہ کا کام دیتا ہے۔ اس کی ساری خطاؤں پر قلم عفو پھیر دیا جاتا ہے۔ پھر انتقال کرتے ہی، خون کے گرتے ہی اسے اللہ کی رضا عطا ہو جاتی، اسے ایمان کا جبہ پہنا دیا جاتا ہے اور عالم آخرت کی ساری نعمتیں جو بہتر موت کے لیے مقرر ہیں اٹھا کر اس کی جھولی میں رکھ دی جاتی۔ چونکہ وہ سارے وعدے جو ایک مومن سے، ایک متقی سے، ایک ولی سے، ایک صالح اور نیکوکار سے اس کی زندگی کی نیکیوں کے عوض مرنے کے بعد اللہ نے کر رکھے ہیں، وہ سارے دفعتاً وہ اپنی زندگی ختم ہوتے ہی پا لیتا ہے۔ تو ان نعمتوں کے
مرتے دم پا لینے کی وجہ سے اسے شہید کہا جاتا ہے کہ ادھر اس کی روح قفس انصری سے نکلی اور اس کا خون شہادت گرا، ادھر اس نے سب کچھ جو اللہ کی بارگاہ میں مقرر تھا پا لیا۔ تو اللہ رب العزت کے سارے وعدے چونکہ دفعتاً پا لیتا ہے، اس لیے اسے شہید کہتے ہیں اور اس کی موت کو شہادت کہتے ہیں۔ وہ موت جس میں سے گزر کر انسان پہلے قدم میں سب کچھ پا لے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس پانے میں دیکھنے کا معنی بھی شامل ہے، اس پانے میں دیکھنے کا معنی بھی شامل ہے۔ تو اس پہلے معنی کی روح سے سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ چلو پا تو لیتا ہے ساری اخروی نعمتوں کو اور عالم عقبہ کی اعلیٰ منزلوں کو پا تو لیتا ہے، لیکن دیکھتا کسے ہے کہ مشاہدہ کی بنا پر اسے شہید کہا جائے۔ اللہ رب العزت شہید کو اس کی موت کے وقت اس حقیقت علیاء کا مشاہدہ کرواتے ہیں، اس حسن مطلق کا جلوہ کرایا جاتا ہے اور اس حسن لازوال کا دیدار بے نقاب ہو کر کرایا جاتا ہے کہ ساری عمر صلحاء جس جلوے کے لیے ترستے رہتے ہیں، ادھر شہید کی روح قفس انصری سے نکلتی ہے، پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور رب ذوالجلال کا حسن مطلق بے نقاب ہو کر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو شہید کس کو دیکھتا ہے؟ رب کے حسن مطلق کے جلوے کو دیکھتا ہے۔ اس کی موت اس لیے شہادت کہلاتی کہ اس کی موت جب واقع ہوتی ہے تو اس کی موت کا واقع ہونا سب حجابات کو مرتفع کر دیتا ہے، اور وہ حسن لازوال جو جنتیوں کو جنت میں بھی اس شان سے نصیب نہیں ہو سکتا، وہ شہید کو تلوار چلتے ہی میسر آ جاتا۔ اس مشاہدے کی وجہ سے وہ شہید کہلاتا۔ اب حدیث پاک میں آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من احد من اہل الجنت یتمنی ان یرجع الی الدنیا الا شہید، کہ جب سب جنتی میدان حشر میں حساب و کتاب کے مرحلوں میں سے گزر کر جنت میں پہنچ جائیں گے اور وہ جنت کی نعمتوں میں کھیل رہے ہوں گے، جنت کی نعمتوں میں اور پرفضا ہواؤں میں سانس لے رہے ہوں گے، تو سارے جنتی دنیا کو بھول چکے ہوں گے، اس لیے کہ جو نعمتیں تصور میں آ سکتی ہیں اور جن جن نعمتوں کی تمنا انسان کا نفس کر سکتا ہے، وہ ساری نعمتیں بدرجہ اتم جنت میں موجود ہوں گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں پہنچ جانے کے بعد کوئی ایک جنتی بھی لوٹ کر واپس دنیا میں جانے کی تمنا نہیں کرے گا، کوئی ایک جنتی بھی واپس دنیا میں جانے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے شہید کے۔ شہید کو جنت کی فضاؤں میں بھی قرار نہیں آ رہا ہوگا، وہ وہاں پہنچ کر بھی واپس دنیا میں جانے کی تمنا کر رہا ہوگا۔ کیوں؟ جنت میں پہنچ کر واپس دنیا میں جانے کی تمنا کس لیے؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جنتیوں سے پوچھیں، جنتیوں بتاؤ جن جن نعمتوں کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، کیا تم نے جنت میں وہ سب نعمتیں پا لی؟ ساری راحتیں، سارے سکون، سب سکھ اور سب چین، سب کچھ تمہیں جنت میں میسر ہے؟ جنتی جواب دیں گے جی رب ذوالجلال سب کچھ میسر۔ اللہ رب العزت پھر فرمائے گا بتاؤ یہاں میری جنت میں تمہیں کسی چیز کی کمی تو نہیں محسوس ہوتی؟ جنتی عرض کریں گے باری تعالیٰ یہاں کیا کمی ہو سکتی، سب کچھ موجود ہے، مطمئن ہے۔ پھر اللہ رب العزت دیکھے گا کہ ایک طرف کچھ لوگ چپ چپ کھڑے، خاموش کھڑے، باری تعالیٰ ان سے سوال کرے گا بھئی کیا بات ہے تم کیوں چپ کھڑے ہو؟ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تم کچھ کمی یہاں محسوس کر رہے ہو، بولو تو صحیح کیا بات، تم کون لوگ ہو؟ وہ جواب دیں گے باری تعالیٰ ہم تیرے شہید، ہم شہید۔ اور چپ کیوں؟ کیا تمہیں یہاں کوئی کمی نظر آ رہی؟ جواب دیں گے باری تعالیٰ تیری جنت میں اور تو کوئی کمی نہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک کمی یہاں بھی محسوس ہوتی۔ اللہ پاک پوچھے گا وہ کمی کیا ہے؟ جنتی عرض کریں گے باری تعالیٰ تیری جنت نعمتوں کا گھر ہے، راحتوں کا مرکز ہے، لطف اور سکون کا منبع و سرچشمہ ہے،
ہر نعمت بدرجہ کمال موجود ہے، لیکن ہر لذت یہاں ملی، لیکن ایک لذت جب تیرے نام پر ہم میدان کارزار میں سر بکفن ہو کر نکلے تھے اور تیرے نام پر لڑ رہے تھے اور تلوار ہماری گردن پر چلی، تو تلوار کے چلتے ہی جب روح قفس انصری سے پرواز کرنے لگی اور حجابات اٹھے اور موت کے واقع ہوتے ہی تلوار کے چلتے ہی تیرے حسن کے دیدار میں جو لذت آئی، باری تعالیٰ تیری ساری جنت گھوم کے دیکھی ہے، وہ لذت ہی کہیں نہیں ہوتی۔ تیری جنت کی ساری لذتوں میں دیکھا وہ لذت جو تلوار کے وقت ملی تھی تیرے دیدار میں، وہ تیری جنت میں نظر نہیں آتی۔ کیا معنی ہوا کہ اس شان سے دیدار الہی جنت میں بھی نصیب نہ ہو سکے گا جنتیوں کو جس شان سے شہید کو وقت شہادت نصیب ہوتا ہے۔ تو پوچھا جائے گا کیا چاہتے ہو؟ اب وہ حدیث جو میں پہلے بھی پڑھ رہا تھا، جنتی عرض کریں گے باری تعالیٰ ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے، اور دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، تیرے نام پر پھر کٹ مرنے کے لیے، ہماری گردن پر تلوار چڑھے اور تیرے حسن مطلق کے جلوے میں ہم گردن کٹا کے پھر ادھر آئیں، ہمیں پھر دنیا میں بھیج، پھر گردن کٹے تیرا دیدار نصیب ہو، یہاں آئے پھر بھیج۔ باری تعالیٰ 10 بار دنیا میں بھیجتا رہے، ہم تیرے نام پر گردن کٹواتے رہیں اور یہاں آتے رہیں۔ یہ جنتیوں کی خواہش ہوگی، جنتیوں کی خواہش ہوگی۔ اس لیے شہید اس لیے شہید کہلاتا ہے کہ وقت شہادت اسے اللہ کے حسن مطلق کا جلوہ آتا، دیدار نصیب ہوتا۔ اور اسی حقیقت کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہید جب شہید ہوتا ہے اور اس کی گردن پہ تلوار چلتی ہے یا سینے پہ گولی لگتی ہے، جس حال سے بھی اس کی موت واقع ہو، اسے شہادت کے وقت اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی چیونٹی کے کانٹے کی کسی شخص کو تکلیف ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صاف ظاہر ہے جب گولی لگے تو تکلیف کیوں نہیں ہوتی، اور تلوار چلے تو تکلیف کیوں نہیں ہوتی جی، اور سر کٹ کے نیزے پہ چڑھے تو تکلیف کیوں نہیں ہوتی، اور گھوڑے کی ٹاپوں سے جسد روندا جا رہا ہو تکلیف کیوں نہیں ہوتی۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ اسے چیونٹی کے کانٹے سے بڑھ کر تکلیف نہیں ہوتی، اور چیونٹی کا کانٹا کیا ہے؟ ایک معمولی سی خارش، ایک معمولی سی، یعنی شہید تلوار کی ضرب اس طرح محسوس کرتا ہے جب چیونٹی کے کانٹے سے خارج اس طرح محسوس۔ اس کی وجہ اس کی میں قرآن مجید کے ایک واقعے کے حوالے سے سمجھاتا ہوں کہ جب موت واقع ہوتی ہے شہید کی تو تلوار چلنے کی خبر چیونٹی کے کانٹے سے بڑھ کر کیوں نہیں لگتی؟ اس کی تصریح ہمیں سورہ یوسف سے ملتی ہے، چونکہ شہید کی موت عشق کی موت ہوتی ہے۔ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دی گرفت۔ شہید کی موت عشق کی موت، شہید کی موت عشق یعنی محبوب کے نام پر کٹ مرنا، یہی عشق و محبت کی موت۔ سورہ یوسف میں ہے کہ جب زلیخا پر الزام لگا حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت کہ تو شاہ مصر کی بیوی ہو کر معاذ اللہ اس غلام پر فریفتہ ہو گئی، تو اس نے چاہا کہ اس تہمت سے اپنا دامن پاک کروں اور زنان مصر میں میری قدر پھر سے بحال ہو۔ اس نے سوچا کہ میں لاکھ دلائل دیتی رہوں، کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ اس حسن کے پیکر کو دیکھ کر مجھ پر کیا بیتی۔ اس کا حل یہی ہے کہ اس حسن کی ایک جھلک ان کو بھی دکھا دی جائے۔ اس کا حل یہ ہے، زنان مصر کی اس نے دعوت کی، بٹھا دیا، ان کو پھل دیے، 7 چھریاں تھما دی، 2 قطاروں میں بٹھا کر حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یوسف درست ہے مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے تیری عزت کا خیال نہ کیا، لیکن تو ہم جیسوں کی بھی عزت کا لحاظ رکھنے والا ہے، آج میری عزت کا سوال ہے، تو لحاظ کر۔ یوسف علیہ السلام چہرے اقدس پہ پردہ ڈالتے، اے یوسف علیہ السلام یہاں سے گزر اور چہرے سے پردہ ہٹا کر گزر، تاکہ زنان مصر ایک بار تیرے چہرے کو تک سکے، بس میری تہمت دھل جائے گی۔ یوسف علیہ السلام گزرے، قرآن مجید میں ہے، نہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے،
کوئی کتابی قصہ نہیں۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے زلیخا کی درخواست پر، اور جب زنان مصر کی نگاہیں اٹھیں اور یوسف علیہ السلام کے چہرے پر پڑی تو قرآن مجید میں آتا ہے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے چہرے سے پردہ اٹھنے کی دیر تھی، زنان مصر کی نگاہیں جو اس چہرے پر پڑی تو حسن کے جلوے میں یوں گم ہو گئی کہ چھریاں چل گئیں، ان کے ہاتھ اور انگلیاں سب کچھ کٹ گیا، اور لیکن وہ تکتی رہ گئیں کہ یہ تو کوئی بشر نہیں لگتا، یہ تو حسن کا پیکر نظر آتا ہے۔ یہ تو بشر نہیں لگتا، اسے کون بشر کہے؟ جس کے چہرے کو دیکھ کر ہاتھ کٹ جائیں اسے بشر کون کہے؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی نور کا پیکر ہے جو آسمان سے اترا ہے۔ وہ ان کے حسن کا ترانہ گاتی رہ گئیں، اور جب دیکھا بعد میں پتہ چلا کہ ہاتھ کٹ چکے، قطعن ایدیہن، انگلیاں کٹ گئیں۔ دوستو، زنان مصر کی نگاہ جب حسن یوسف پہ پڑتی ہاتھ کٹ جاتے لیکن خبر نہیں ہوتی، یہ تو حسن یوسف کے نظارے کا عالم ہے۔ جب عشاق کی نگاہ حسن الہی کے جلوے پر پڑتی ہے تو گردنیں کٹ جاتی ہیں، خبر نہیں ہوتی۔ یہ حسن کی تاثیر ہے کہ حسن اگر کامل اور حقیقی ہو تو جو اس میں دیکھتا ہے وہ کھو جاتا ہے، پھر سب کچھ کٹ جائے تو دیکھنے والے کو خبر نہیں ہوتی۔ تو حسن یوسف کا اگر عالم یہ ہے کہ ہاتھ کٹے گی خبر نہیں ہوتی، تو حسن الہی کے جلووں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ان شاخ سے پوچھئے جو جنت میں جا کر بھی بد مزہ رہتے ہیں اور جنت میں جا کر بھی چاہتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرے حسن کا جلوہ نصیب ہو، گردن کٹتی ہے تو 100 بار کٹ جائے۔ اس طرح گردن کٹوانے والا شہید کہلاتا ہے، اس کے حسن کے دیدار کی خاطر۔ یہ کیفیت پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ سے پوچھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر جاتے ہیں، یہ روایت اسرائیلیات میں بھی آتی ہے اور ہماری بعض کتب میں بھی درج ہے، اور اس وقت موجود بائبل اور انجیل برنباس بعض بائبل کی کتابوں میں بھی اشارتاً درج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے دیدار کی درخواست کی، رب ارنی، باری تعالیٰ مجھے اپنے حسن کا جلوہ عطا کر، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، دیکھا تو جا سکتا ہے اگر وہ آنکھ ہو جسے دیکھنے کے لیے پیدا کیا، اور جب وہ آنکھ آئے گی تو پھر دیکھے گی، پھر ما زاغ البصر وما طغی کی شان سے دیکھے گی، پھر پردے اٹھا کر دیکھے گی، پھر اس طرح کھو کر دیکھے گی کہ پیچھے ہٹ کے نہیں نہ، پھر قاب قوسین پر آئے گی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر کمانوں کا فاصلہ عبور کر کے آئے گی، قاب قوسین سے آگے گزر کر سارے فاصلے ختم کر کے بے نقاب کر کے حسن دیکھے گی، اور پھر آنکھ نہ بھٹکے گی نہ جھپکے گی۔ دیکھنے والی آنکھ تو دیکھے گی، لیکن موسیٰ بات تیری ہو رہی ہے، تو دیکھ نہیں سکتا، تو دیکھ نہیں سکتا۔ ہر آنکھ میں اس حسن ذات کو دیکھنے کی سکت کا، جو شہداء کو باقیوں کو جلوہ ہوتا ہے وہ حسن صفات، وہ حسن صفات، ہر آنکھ میں حسن ذات کو دیکھنے کی سکت کا، لیکن چونکہ نبی کی درخواست ہے وہ کبھی رد نہیں ہو سکتی، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ فرمایا اے موسیٰ تو یہاں طور پر ٹھہر، ہم اپنے حسن کی ایک تجلی اس پہاڑ پر گراتے ہیں، اور یہ پہاڑ سے منعکس ہو کر تجھ پر پڑے گی۔ پہاڑ کا تو جو حشر ہوگا حسن کی ایک تجلی سے سو ہوگا، لیکن اس کی انعکاسی شعاع کی لذت تو بھی لے لینا، اس کی انعکاسی شعاع کی لذت تم بھی لے لینا۔ موسیٰ علیہ السلام منتظر ہوئے، پہاڑ کو تکتے رہے، حسن الہی کی ایک تجلی کا نزول پہاڑ پر ہوا، پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا، اور اس کی انعکاسی شعاع حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑی، وہ بے ہوش ہو گئے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام پر حسن الہی کی تجلی براہ راست نہیں پڑی، پہاڑ پر پڑی، اور انعکاسی شعاع حضرت موسیٰ کی روح پر پڑی، بے ہوش ہو گئے۔
جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلے توبہ کی، باری تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں. اور وہ توبہ کیا؟ توبہ یہ ہے کہ کوئی بشر تجھے دیکھ نہیں سکتا، کوئی انسان تجھے دیکھ نہیں سکتا. توبہ کر لی. لیکن اس انعکاسی شعاع کا اثر موسیٰ علیہ السلام پر یہ ہوا کہ اس انعکاسی شعاع کا جو اثر موسیٰ علیہ السلام پر ہوا وہ یہ ہوا کہ حسن الہی کی تابناکیاں شان مظہریت کے ساتھ حضرت موسیٰ کے چہرے پر جلوہ گر ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ حسن الہی کی تابناکیوں کا مظہر بن گیا، جلوہ گاہ بن گیا. چہرہ اس طرح چمکنے لگا، دمکنے لگا کہ اب کوئی شخص آنکھ اٹھا کر حضرت موسیٰ کا چہرہ دیکھ نہیں سکتا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر چہرے پر پردہ ڈالتے تھے، چہرے پر، اور عام پردہ ڈالتے تو اس کا کپڑا بھی جل جاتا. کوئی سخت پردہ ایسا ڈالتے تھے جس میں اللہ نے تاثیر رکھ دی تھی کہ وہ اس کو جذب کر لیتا اور اس پردے سے رہتے. ایک روز موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ نے عرض کیا، حضرت اب مدت ہو گئی، اب تو آنکھیں آپ کا چہرہ دیکھنے کو ترستی ہیں، ایک بار پردہ اٹھا کر ہمیں بھی اس چہرے کا دیدار عطا کر دیں. فرمایا اب چہرے کا دیدار اس چہرے کا نہیں، اس میں کوئی اور حسن جھلکتا ہے، اس میں کوئی اور حسن جھلکتا ہے، اب تیری آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی. حضرت کیا ہوگا اگر دیکھوں گی؟ یہ کہ اگر دیکھو گی تو آنکھ جل جائے گی، آنکھ ختم ہو جائے گی. عرض کی حضرت کوئی بات نہیں، ایک آنکھ بچا کے رکھ لیتی ہوں، ایک آنکھ سے دیکھ لیتی ہوں تاکہ لذت تو حاصل ہو جائے نا، جلوہ حسن. فرمایا ٹھیک ہے. ایک آنکھ بند کر لی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پردہ اٹھایا چہرے سے، ایک آنکھ سے اس نے تکا، آنکھ جاتی رہی لیکن لذت میں جھوم جھوم گئی. اور وہ دیدار چہرہ موسیٰ اتنی لذت عطا کر گیا کہ عرض کرنے لگی حضرت اب دوسری آنکھ بھی دینے کو دل کرتا. ایک بار پردہ پھر اٹھائیے، پھر پردہ اٹھایا، دوسری آنکھ بھی جاتی رہی. جب جاتی رہی تو عرض کرنے لگی حضرت اللہ کی بارگاہ میں کیا کمی ہے، آپ دعا کر دیجئے وہ آنکھیں دیتا رہے، 70 بار دیتا رہے، ہر بار دیدار پر قربان کرتی رہے. ارے جنہیں دیدار کی لذت نصیب ہو جاتی ہے ان سے پوچھو کہ قربانی کا عالم کیا ہوتا ہے، ان سے پوچھو کہ کیا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جنہیں آشنائی نصیب ہو جاتی ہے، اور آشنائی تو پہلا مقام ہے، آشنائی کے مرحلے سے گزر کر جنہیں لذت دیدار نصیب ہو جاتی ہے ان کی نگاہیں اللہ کی عزت کی قسم اس کے حسن کے سوا کسی اور طرف ٹکتی ہی نہیں. پھر ان کی گردنیں اڑ جائیں، ان کے سر قلم ہو جائیں، ان کے جسم ریزہ ریزہ کر دیے جائیں، انہیں جو لذت نصیب ہوتی ہے وہ لذت کلفت کو یاد نہیں آنے دیتی. تو شہید اس لیے شہید کہلاتا ہے ادھر تلوار اس کی گردن پہ چلتی ہے، ادھر دیدار حسن الہی کے جلوے میں گم ہو جاتا ہے، اور وہ مشاہدہ اسے شہید کر جاتا ہے، اور وہ مشاہدہ اس کی موت کو شہادت بنا دیتا ہے. یہ شہادت کا پہلا معنی، شہادت کا پہلا معنی. اب شہادت کا دوسرا معنی ہے حاضر ہونا. پہلا معنی تھا پا لینا اور دیکھنا، اب دوسرا معنی شہادت کا کیا ہے؟ حاضر ہونا. الحضور المجرد، فقط حاضر ہونا، اس کو بھی شہادت و شہود کہتے ہیں. اور دونوں معنی جمع کیے امام راغب اصفہانی نے. شہود میں فرمایا الحضور مع المشاہدۃ اما بالبصر او بالبصیرہ، مشاہدے سے حاضر ہونا، خواہ مشاہدہ سر کی آنکھ کا ہو خواہ دل کی آنکھ کا ہو، لیکن شہود اور شہادت کی اصل مشاہدہ ہے، دیکھنا. اب دوسرا معنی جو ہے وہ ہے مجرد حاضر ہونا. کیا معنی ہے؟ حاضر ہونا. شاہد اور شہید کا معنی ہوا حاضر ہونے والا. کیا معنی ہوا؟ حاضر ہونے والا. آپ جب نماز جنازہ میں دعا پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اے اللہ تعالی ہمارے زندہ کو بخش دے اور ہمارے مردہ کو بخش دے، اور ہمارے حاضر کو، شاہد حاضر کو بخش دے اور ہمارے غائب کو بخش دے. تو شاہد بمعنی حاضر ہے. قرآن مجید میں کہا گیا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے، حاضر تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا. تو قرآن مجید بھی، میں ایک ایک صرف مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، شاہد اور شہید کو حاضر ہونے کے معنی میں بیان کرتا ہے.
پھر وہ مقامات جہاں جہاں پر حاجی مناسک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوتا ہے انہیں مشاہد الحج کہتے ہیں۔ جہاں جہاں مناسک کے لیے حاضر ہوتا ہے وہ مشاہد ہے، اور میدان جہاں لوگ حاضر ہوں اسے مشہد کہتے ہیں۔ محضر کو مشہد کہتے ہیں جہاں لوگ حاضر ہوں۔ تو شہادت کا معنی اور شہود کا معنی کیا ہوا؟ حاضر ہونا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہید کہاں حاضر ہوتا ہے کہ اس کو اس نسبت سے اس کی موت کو شہادت اور اسے شہید کہتے ہیں؟ بھی وہ تو دیکھنے میں آپ کی آنکھوں کے سامنے مر گیا، تلوار چلی، گولی چلی، وہ مر گیا، آپ نے اٹھا کے اسے دفن کر دیا۔ اب وہ کہاں حاضر ہوتا ہے، یا اس کی موت میں حاضری کا تصور کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حاضر ہونے کے اعتبار سے بھی شہادت کے دو معنی ہیں۔ شہادت کے دو معنی۔ پہلا معنی تو یہ کہ حدیث پاک کی روح سے کہ جب شہید فوت ہوتا ہے تو اور لوگ جب نیک اور صالح لوگ مرتے ہیں ان کی روح کو علیین میں لے جایا جاتا ہے، جنتوں میں لے جایا جاتا ہے، آسمانوں میں حتیٰ کہ عرش معلیٰ تک لے جایا جاتا ہے۔ لیکن ہر کسی کی روح کی پرواز کی ایک حد ہے۔ لیکن جب شہید کی موت واقع ہوتی، ادھر اس کی روح اس کے جسم کے پنجرے سے نکلتی، ادھر نکلتے ہی اس کی روح کو براہ راست خدا کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی زمین پر شہید کی روح نکلتی ہے اور خون زمین پر گرا نہیں ہوتا کہ روح خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے، چونکہ روح شہید وقت شہادت خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اس کی اس حاضری کی نسبت اس کی موت شہادت کہلاتی ہے، اور وہ روح سے چونکہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اس لیے اسے شہید کہتے ہیں۔ لیکن احادیث کی روح سے اس حاضری کی نسبت اس طرف بھی ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شہید اس لیے شہید کہلاتا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی روح کے قفس انصری سے پرواز کرتے وقت بے شمار اور ہزارہا ملائکہ کو اس کی موت کے وقت حاضر کر دیا جاتا۔ ملائکہ موجود ہوتے اور ملائکہ کے جرمٹ میں شان کے ساتھ شہید کی روح کو نکالا جاتا۔ ملائکہ کی موجودگی میں بڑی شان کے ساتھ شہید کی روح کو نکال کے اللہ کی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے۔ تو شہید کی موت مشہود بالملائکہ ہوتی ہے۔ مشہود بال، اسے شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی موت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس کی موت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ دوستو یہ تو ہے عام شہادت، اور ہم آج اس نسبت سے بات کر رہے ہیں شہادت حسین کی۔ عام شہادت کی شان تو یہ کہ اس کی موت اس لیے شہادت کہلاتی ہے کہ اس کی موت مشہود بالملائکہ ہوتی، اس کی موت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے، سو وہ شہید ہو جاتا ہے فرشتوں کی حاضری کے باعث۔ اے شہید خوش قسمت ہے تو کہ تیری موت پر فرشتے حاضر ہوتے، لیکن حسین خوش قسمت تر ہے تیری ذات کہ دنیا کے ہر شہید کی موت کے وقت ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، لیکن جب تیرا وقت شہادت آیا تو ملائکہ تو درکنار، خود تاجدار کائنات تیری شہادت پر موجود ہے۔ تو عام شہداء ان کی موت مشہود بالملائکہ ہوتی ہے، اور حسین کی موت مشہود بالنبی ہے۔ وہ حضور کی موجودگی میں شان سے روح حسین کو نکالا گیا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ یہ بات کہاں سے آپ نے گڑھ لی؟ بھئی ملائکہ کا شہید کی موت کے وقت موجود ہونا تو حدیث سے ثابت، لیکن یہ کس طرح پتہ چل گیا کہ امام حسین کی شہادت حضور کی موجودگی میں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو وصال فرما چکے تھے، 50 برس پہلے وصال فرما چکے تھے۔ تو خیال آتا ہے نا کہ بھئی یہی خرابی ہے کہ فضیلتوں کے بیان کے لیے لوگ باتیں گھڑ لیتے ہیں۔ خیال آتا ہے نا ذہن میں؟ نہیں، امام حسین کی شہادت کا مشہود بن نبی ہونا یہ گھڑی ہوئی بات نہیں، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمائی ہوئی بات۔ کس طرح خبر ملی کہ امام حسین کی شہادت مشہود بن نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت حضور خود حاضر تھے؟ یہ خبر کس طرح ملی؟ خود آقا دو جہاں نے خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترجمان القرآن حبر هذه الامہ، ابن عباس روایت کرتے
رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام ذات یوم نصف النہار باقیا وعلی رأسہ ولحیتہ التراب قلت ما لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی یدہ قارورۃ فیہا دم قلت ما لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ھذا الدم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دم الحسین واصحابہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ دن کا وقت تھا، دوپہر ڈل رہی تھی، میں سویا ہوا تھا، میں نے اچانک دیکھا خواب میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ کی چشمان مقدس سے آنسو رواں تھے اور آپ کے سر انور پر اور آپ کی ریش مبارک پر سفر کی گرد تھی، سفر کی گرد تھی، بال گرد آلود تھے، اور حضور کے دست مبارک میں ایک شیشی تھی، اس میں خون تھا۔ میں نے پوچھا آقا یہ خون کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا دم الحسین واصحابہ، یہ حسین اور اس کے لشکر کے ساتھیوں کا خون ہے جو کربلا میں جمع کر کے یہاں لا رہا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں شیشی میں لا رہا۔ اس حدیث سے دو چیزیں ثابت ہیں، ایک تو سیدنا امام حسین کی شہادت کا مشہود بن نبی ہونا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ان کی شہادت واقع ہوئی۔ اب یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ 72 یا 70 سے زائد یا 80 کے قریب افراد کا خون ایک شیشی میں کس طرح بند ہو گیا؟ انسانی عقل اسے تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔ دوستو آپ صحیح کہتے، عقل سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن 70 مقدس نفوس کا خون اس نبی نے شیشی میں اس طرح بند کر لیا جس طرح 1400 صحابہ کے غسل اور پانی کا خون ایک لوٹے میں بند کر لیا، جس طرح 1400 صحابہ کا پانی غسل اور وضو کا ایک لوٹے میں بند کر لیا اور 70 اصحاب صفا کا دودھ ایک پیالے میں بند کر لیا، اس طرح 70 نفوس مقدسہ کا خون ایک شیشی میں بند کر لیا۔ وہ بھی معجزہ تھا، یہ بھی معجزہ، اور معجزہ عقل کے مادی پیمانوں پر پرکھا نہیں جاتا، معجزے کو سمجھنے کے پیمانے ہی جدا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں حسین اور حسین کے ساتھیوں کا خون جمع کرتا رہا۔ سیدنا امام حسین کی شہادت مشہود بن نبی ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ، ان کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں مٹی عطا کی تھی، مٹی عطا کی تھی۔ حدیث میں آتا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابو نعیم اور بہقی میں حدیث فرماتی ہیں ام المؤمنین کہ ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تشریف لائے اور سوئے اور اچانک اٹھے، فاستيقظ وهو خاسر وفي يده تربة من تربته حمراء يقلبها قلت ما هذه التربة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أخبرني جبرائيل أن ابني الحسين يقتل بعدي بأرض العراق وهذه تربتها او كما قال۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور میرے گھر آرام فرماتے، اچانک سو کے اٹھے اور آقا دو جہاں پریشان تھے، ان کے دست اقدس میں سرخ رنگ کی مٹی تھی اور اس مٹی کو ہلاتے تھے۔ میں نے پوچھا آقا یہ مٹی کیسی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام سلمہ ابھی ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ میرا یہ بیٹا حسین میرے بعد سرزمین عراق میں شہید کر دیا جائے گا، اور جس میدان میں اس کا خون شہادت گرے گا یہ اس کے مقتل کی مٹی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا کی۔ یہ سب کچھ حضرت بطور خاص حضرت ام سلمہ کے ہاں ہوا۔ حضرت ام سلمہ کو مٹی عطا کی اور فرمایا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان ابني قد قتل، اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لے، دیکھتے رہنا، جب یہ مٹی خون سے بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ یہ مٹی ازواج مطہرات میں سے کسی اور کو بھی دی جا سکتی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں بھی سنبھال کے رکھ سکتے تھے، لیکن آقا دو جہاں نے
وہ مٹی حضرت ام سلمہ ہی کے پاس رکھی اور انہی سے فرمایا کہ دیکھنا جب یہ خون سے بدل جائے تو سمجھنا کہ حسین شہید ہو گیا. حضور کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی کہ جب میرے حسین کی شہادت کا وقت آئے گا ساری ازواج مطہرات وفات پا چکی ہوگی, فقط ام سلمہ زندہ ہوگی. اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ام سلمہ اس شہادت کے وقت کو اور اس مٹی کے خون میں بدلنے کو تو زندگی میں خود دیکھے گی. اس لیے فرمایا فَعْلَمِي أَنَّ ابْنِي قَدْ قُتِلَ, جب مٹی خون سے بدل جائے تو جان لینا کہ حسین شہید ہو گیا. گویا حسین کی شہادت کے وقت کا بھی علم تھا اور ام سلمہ کے موجود ہونے کا بھی علم تھا. فَعْلَمِي, جان لینا کہ حسین شہید ہو گیا. اس لیے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کے پاس سنبھال کے رکھی گئی تھی. اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کی زوجہ مطہرہ, اس سے بہتر شہادت اور گواہی کیا ہو سکتی. فرماتی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم وعلی رأسہ ولحیتہ التراب قلت ما لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال شہدت قتل الحسین آنفا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں گھر لیٹی ہوئی تھی, دوپہر ڈل رہی تھی, اچانک میں نے دیکھا کہ میرے آقا تشریف لائے. آپ کے سر انور اور ریش مبارک پر اسی طرح سفر کی گرد تھی, گرد پڑی تھی. میں نے پوچھا آقا یہ کیفیت کیسی ہے, یہ گرد کیسی ہے؟ میرے آقا نے جواب دیا ام سلمہ میں ابھی میدان کربلا سے آ رہا ہوں اور حسین اور اس کے ساتھیوں کی شہادت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کر کے آ رہا ہوں. یہ میدان کربلا کی گرد ہے جو میرے اوپر پڑی نظر آ رہی ہے. ان احادیث نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان سے یہ ثابت کر دیا کہ حسین کی شہادت مشہود بن نبی ہے, مشہود بن نبی ہے. ملائکہ تو اس لیے آتے ہیں شہیدوں کی موت کے وقت کہ وہ اعزاز کے ساتھ اس روح کو اللہ کی بارگاہ میں لے جا سکیں. فرشتوں کے جھرمٹ میں ایک جلوس کی صورت میں روح شہید کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تاکہ اس کا اعزاز ہو, اس کا اکرام ہو. لیکن آقائے دو جہاں میدان کربلا میں اپنے حسین کی شہادت کے نظارے کے لیے کیوں موجود ہیں؟ وہ اس کے سبب تو دو ہی نظر آتے ہیں. ایک یہ کہ آقائے دو جہاں دیکھتے تھے کہ حسین کی شہادت کائنات شہادت میں نرالی شہادت ہوگی, جس بے بسی اور بے کسی کے عالم میں اور جس ظلم اور استبداد کے عالم میں میرا حسین شہید کیا جا رہا ہوگا اور خانوادہ رسول کے نرم و نازک پھول کچلے مسلے جا رہے ہوں گے. اس وقت ضروری ہوگا کہ میں سامنے کھڑا رہوں تاکہ حسین کی نظر ادھر میرے چہرے پر رہے, ادھر اس کی شجاعت اور جرأت جمع رہے اور وہ مجھے تکتا رہے, میں اسے تکتا رہوں. اسی حال میں حسین شہید ہو جائے. جس طرح استاد اپنے شاگرد کو پاس بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہے اور استاد کو دیکھ کر شاگرد کا حوصلہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے آقا دو جہاں نانا حسین کے ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسین کی نگاہ کے سامنے ہیں اور زبان حال سے حسین کو یہ فرما رہے ہیں کہ بیٹے حسین آج میدان کربلا میں نیزے کی نوک پر سوار ہو کر میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھ لینا. حسین زبان حال سے آقا فرما رہے ہیں حسین میری چوسی ہوئی زبان کی لاج رکھ لینا میدان کربلا میں. علی شیر خدا کا خون تیرے رگو ریشے میں گردش کرتا ہے, میدان کربلا میں اس خون کے تقدس کا امتحان ہے. میری فاطمہ الزہرا کے پیے ہوئے دودھ کی لاج رکھ لینا. آقا دو جہاں اپنی زبان حال سے اپنے بیٹے حسین کو یہ کہہ کر گویا یہ کہہ کر جرأت عطا کر رہے تھے, شجاعت عطا کر رہے تھے. اور حسین تھا کہ وہ اپنے نانے کی عطا کردہ اس حوصلہ افزائی پر جرأت اور شجاعت کے ساتھ لڑ کے اپنے جسد اقدس کے ریزے ریزے خوشی سے کروانا. تو امام حسین کی شہادت مشہود بن نبی ہے, مشہود بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس لیے شہید ہے کہ عام شہید کی شہادت ملائکہ کی حاضری میں ہوتی اور حسین کی شہادت آقا دو جہاں کی موجودگی میں. پھر تیسرا معنی شہادت کا ہے گواہی دینا. کیا معنی ہے؟ گواہی دینا. اور شاہد و شہید گواہ کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں ہے دو گواہوں کو گواہی کے لیے لے آؤ. اسی طرح فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. محبوب قیامت کے دن نظارہ کیسا ہوگا
جب ہر امت پر ایک گواہ، ہر امت کا نبی گواہ بنا کر اٹھایا جا رہا ہوگا، اور محبوب جب تیری باری آئے گی تو ازل سے ابد تک ساری امتوں اور سارے نبیوں پر تو گواہ ہوگا، ہر ایک کی گواہی کی تصدیق کرنے والا تو گواہ ہوگا۔ تو قرآن مجید شہید کو بطور گواہ کے پیش کرتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہید کس شے کی گواہی دیتا ہے کہ اس کی موت شہادت قرار پا جاتی؟ گواہی اور شہادت یہ وہ علم قطعی اور علم یقینی ہے، حاصلہ بمشاہدۃ بصر اور بصیرت، جو آنکھ کے مشاہدے سے یا دل کے مشاہدے سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے، دیکھ کر جو یقین ملتا ہے، اس کی بنا پر کہی ہوئی بات شہادت کہلاتی۔ اس لیے قیامت کو یوم مشہود کہتے ہیں، یعنی وہ چیز لا بد من وقوعہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہ رہے، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہ رہے، اس بیان کو گواہی اور شہادت کہتے ہیں۔ اور لوگ اور گواہ مختلف حقیقتوں کی گواہی زبان سے دیتے ہیں، اور لوگ مختلف حقیقتوں اور واقعات کی گواہی زبان سے دیتے ہیں، اور شہید رب کے ہونے کی گواہی گردن کٹا کے دیتا ہے۔ شہید رب کے ہونے کی گواہی، اس کے ہونے کی گواہی سر کٹا کے دیتا ہے، اور وہ گردن کٹا کر یہ واضح کر دیتا ہے کہ وہ اتنا حسین تو ہے کہ جس کے لیے گردن کٹایا جا رہا ہے، ورنہ کون کسی کے لیے گردن کٹاتا ہے؟ کون کسی کے لیے سر کٹاتا ہے؟ کون کسی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتا ہے؟ جان دینا کوئی معمولی بات؟ شہید کہتا ہے دیکھو تو صحیح یارو، دیکھو تو صحیح، میں نے اب تک دیکھا نہیں، بن دیکھے جو گردن کٹا رہا ہوں، اس سے بہتر اس کے ہونے کی گواہی کیا؟ اس کی ہونے کا اتنا یقین تو ہے کہ دیکھے بغیر اس کے نام پر گردن کٹایا جا رہا ہو، یہ گواہی ہے۔ اس کا گردن کٹوانا خدا کے ہونے کی، اس کے حسن لازوال کے موجود ہونے کی گواہی۔ لیکن اس گواہی اور شہادت حسین کی گواہی میں فرق ہے۔ ہر شہید سر کٹا کر اللہ کے ہونے کی گواہی تو دیتا ہے، لیکن کسی شہید کو شہادت سے پہلے خبر نہیں ہوتی کہ میں سر کٹا کر گواہی دے سکوں۔ شہادت سے پہلے کسی شہید کو خبر نہیں ہوتی، وہ میدان کارزار میں آتا ہے، لڑتا ہے، اور لڑنے کے دوران اچانک گولی آتی ہے، تلوار چلتی ہے، اس کا سر قلم ہوتا ہے، اور سر کا قلم ہونا خود ہی اللہ کی بارگاہ میں گواہی بن جاتا ہے۔ اور اگر پہلے سے خبر ہو کہ مجھے جام شہادت یقیناً نوش کر لینا، تو خدا جانے کتنے شہیدوں کے قدم ڈگمگا جائے، کتنوں کے قدم، اگر پہلے سے خبر ہو تو کتنوں کے قدم ڈگمگا جائے، اور کتنے جام شہادت کی نعمت سے محروم رہ جائیں۔ لیکن اس لیے اللہ رب العزت شہید کو شہادت کی موت تو عطا کرتے ہیں، لیکن اس کے علم کو اس کی نگاہ سے مخفی رکھتے ہیں، اس لیے کہ موت کو جان کر سنبھلے رہنا یہ ہر ایک کے حوصلے کی بات نہیں۔ موت کا یقین ہو کہ موت کا پیالہ میں نوش کرنے والا، اور پھر صابر رہنا، پھر شاکر رہنا، اور پھر قدم کو ڈگمگائے بغیر لڑکھڑائے ثابت قدم ہو کر چلتے رہنا، یہ ہر کس و ناکس کے حوصلے کی بات نہیں ہے۔ لیکن حسین قربان جائیں آپ کی عظمت شہادت پر کہ آپ شہیدوں میں ایسے نمایاں اور منفرد شہید ہیں کہ اوروں کو تو میدان شہادت میں جاتے وقت خبر نہیں ہوتی، اور حسین تو 50 برس پہلے ابھی بچپن میں تھا کہ پتا تھا کہ کربلا میں شہید ہونے والا۔ اور جب تو مدینہ اور مکہ سے چلا، جب اعزا اقارب حسین تجھے روک رہے تھے، جب اپنے پرائے تجھے روک رہے تھے، جب ہر شخص کوفیوں کی بے فوائی کی بات کر رہا تھا، ہر شخص جب تجھے حالات کے مصائب سے آگاہ کر رہا تھا، تو لطف کی بات یہ ہے کہ حسین جانتے ہوئے کہ کربلا میرے خون شہادت کو بوسہ لینے کا منتظر ہے، دریائے فرات کا پانی میرے خون شہادت سے رنگی ہونے کا منتظر ہے، اور کارزار کربلا کے اوپر کا آسمان میری شہادت کے نظارے کا منتظر ہے۔ اس یقین کے ساتھ حسین کے قدم یوں بڑھ رہے تھے کہ وہ یقین کا پیکر اتم نظر آ رہا تھا، وہ عزم و استقلال کا کوہ گراں نظر آ رہا تھا۔ اس شہادت کے علم نہیں بلکہ یقین نے حسین کو رواں دواں مقتل کی طرف بڑھایا، قدم نہ لڑکھڑا سکے۔ یہاں یہ نقطہ جا کے واضح ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ معاذ اللہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اقتدار کی خاطر. نادانوں، اس امر کا یہاں تعین کرنا ہوگا. اس بات کو ہم ابھی بعد میں ثابت کرتے کہ شہادت کا یقین تھا یا نہ تھا. اگر حسین کو اپنی شہادت کا یقین ہو اور یہ علم ہو کہ میدان کربلا میرا مقتل ہے اور مجھے وہاں سے شہید ہوئے بغیر بچ کر نہیں آنا، تو جس حسین کو یہ یقین ہو وہ اس جنگ کو اقتدار کی جنگ کس طرح تصور کر سکتا؟ جسے پتا ہو کہ میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں. اقتدار کی جنگ تو آس پر لڑی جاتی، اقتدار کی جنگ امیدوں پر لڑی جاتی، اس توقع پر لڑی جاتی ہے کہ بچ نکلوں گا اور اقتدار کی باغ ڈور سنبھال لوں گا اور لوگوں کے تعاون سے قبضہ کر لوں گا حکومت پر. یہ امید ہو تو اقتدار کی جنگ کا امکان ہے، اور اگر یقین ہو کہ جامع شہادت نوش کرنے والا ہوں پھر کتنے تعجب کی بات ہے اس جنگ کو اقتدار کی جنگ کہا جائے. ارے اقتدار کی نہیں، یہ جنگ خدا کی رضا کی جنگ ہے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ یقین کہاں سے ثابت ہوا؟ اگر یہ یقین ثابت ہو جائے تو پھر تو اقتدار کے جنگ کے تصور کی خود بخود نفی ہو گئی نا. اور اگر یہ یقین ثابت نہ ہو پھر وہ امکان باقی رہا. آئیے امام حسین اس علم و یقین کے ساتھ کربلا کی طرف بڑھے کہ آج میری شہادت کا وقت ہے. اور یہ یقین کب سے تھا؟ امام علی مقام ابھی پیدا ہوئے جب ان کا نام رکھا جا رہا تھا اس وقت سے ان کی شہادت کا اعلان کر دیا. حدیث میں آتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کا جب تولد ہوا حضرت علی شیر خدا نے ان کا نام حرب رکھا. کیا رکھا؟ حرب کا معنی ہے جنگ. سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے، جنگجو تھے. آپ کو شغف اور محبت تھی ایسی چیزوں سے، بہادر کا کام ہی یہ ہوتا ہے. سو آپ نے بیٹے کا نام حرب رکھا. آقا تشریف لائے، پوچھا میرے بیٹے کا نام کیا رکھا گیا؟ عرض کیا حضور حرب رکھا ہے. فرمایا نہیں بل ہوا حسن، نہیں اس کا نام حسن ہوگا، اس کا نام حسن ہوگا. پھر دوسرے شہزادے پیدا ہوئے، حضور تشریف لے گئے. پوچھا بیٹا سید عالم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ آقا حضرت علی نے اب ان کا نام پھر حرب رکھ دیا ہے. فرمایا نہیں بل ہوا حسین، نہیں یہ حسین ہوگا. اب جو عام طور پہ بات معلوم ہے وہ تو فقط اتنی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام شبر اور شبیر تھے، میں نے اسی مناسبت سے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا. بس بات ختم ہو جاتی. آپ یقین جانیے جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی، یہ کئی سال پہلے کی بات، میرے ذہن میں ایک سوال گردش کرنے لگا کہ بطور خاص ان ناموں کو چن کر رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ ان ناموں کو چن کر رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ میں سوچتا رہا، دیکھتا رہا، کسی کتاب میں مجھے اس سوال کا جواب نہ مل سکا. ایک روز میں ایک عربی ادب اور لغت کی کتاب پڑھ رہا تھا اور میں نے حسن کا باب، حسن کا لفظ، اس کی سارے مشتقات اور اس کی قبیل میں جو کچھ آتا ہے مطالعہ کرتا کرتا میں آگے پہنچا حسن اور حسین کی بحث میں. تو وہاں ایک لفظ نظر آیا الحسنہ. یہ قدر حسن میں بھی ہے اور حسین میں بھی ہے. حسنہ یہ حسن میں بھی ہے اور حسین میں بھی ہے، یعنی حسن اور حسین دونوں حسنہ میں سے ہیں. یہ حسن اور حسین دونوں میں حسنہ ہے. تو میں نے جب الحسنہ کا معنی دیکھا تو اللہ اکبر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس میں لکھا تھا الحسنہ ہی شہادت لأنہا حسنۃ العواقب، کہ حسنہ شہادت کو کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں حسین ترین انجام ہے. اللہ اکبر، یہ دنیا میں حسین ترین انجام ہے، اس لیے حسنہ شہادت کو کہتے ہیں. آقا نے فرمایا علی تو اس کا نام جنگ رکھتا ہے، میں جنگ کا انجام رکھتا ہوں. تو حسین کا نام حرب رکھتا ہے، میں حرب نہیں بلکہ جنگ کا جو حسین انجام ہے شہادت میں وہ نام رکھتا ہوں. تو آقائے دو جہاں نے دونوں شہزادوں کا نام حسن اور حسین حسنہ کی قبیل سے رکھ کر تسمیہ سے یہ اعلان کر دیا کہ حسن اور حسین یہ دونوں شہزادے پیدا ہی اس لیے ہوئے کہ یہ حسین ترین انجام کو پائے. تو حسن نے بھی شہادت کا انجام پایا، حسین نے بھی شہادت کا انجام پایا، دونوں نے حسنہ کے انجام پائے، شہید ہوئے. اور لطف کی بات یہ ہے
کہ آقائے دو جہاں کے یہ نام رکھنے سے پہلے عرب کی تاریخ میں کسی مائی کے لال کا نام تاریخ عرب میں نہ حسن رکھا گیا نہ حسین رکھا گیا. تاریخ انسانیت میں پہلا نام حسن اور حسین آقا کے انہی دو شہزادوں کا رکھا گیا. اس لیے حضور نے فرمایا حسن والحسین اسمان من اسماء جنہ، یہ دو نام جنت کے نام ہیں. یہ جنت میں اللہ نے مخفی کر رکھے تھے، یہ اتارے ہی زمین پر اس دن گئے جس دن حسن اور حسین کی پیدائش. حسن پیدا ہوا تو جنت سے حسن کا نام اتارا گیا، حسین پیدا ہوئے تو جنت سے حسین کا نام اتارا گیا. یہ نام محفوظ کر کے رکھے گئے تھے پردوں میں. حدیث پاک میں آتا ہے کسی عرب میں یہ دو نام نہ رکھے، اور اس وقت تک اللہ نے ان دو ناموں کو مخفی رکھا جب تک آقا دو جہاں نے بیٹوں کے یہ نام رکھ نہ دیے. یہ تو آپ کہیں گے کہ اس میں تو اشارہ پایا جاتا ہے شہادت کے انجام کا، اب علم اور یقین تو ثابت نہیں ہوتا. اب آگے آئیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں یہ خود اعلان فرما دیا کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد شہید کر دیا جائے گا. حضور نے خود اعلان فرمایا. حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. کئی صحابہ اور صحابیات سے مروی شہادت حسین کی بات مخفی امر نہیں بلکہ اس کی شہرت اطراف و اکناف عالم میں ہو چکی تھی. حضرت ام فضل اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث تو میں پہلے بیان کر چکا. وہ فرماتی کہ حسن اور حسین دونوں کھیل رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسین کو گود میں اٹھا کر بیٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی چشمان مقدس سے آنسو رواں ہو گئے. ہم نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا اتانی جبرائیل واخبرنی ان امتک تقتلبنک ھذا وما الی الحسین. میرے پاس ابھی ابھی جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے عرض کیا ہے حضور آپ کی امت آپ کے بعد آپ کے اس بیٹے حسین کو شہید کر دے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا امام حسین کو گود میں اٹھا کر ان کی شہادت کا اعلان فرما دیا. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے گھر تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. گھر میں کوئی نہ تھا، امام حسین موجود نہ تھے، ان کے بچپن کی بات. تشریف لائے اور فرمایا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فرشتہ آیا ہے، وہ تنہائی میں میری زیارت کرنا چاہتا ہے، اس نے علیحدہ ملاقات کا وقت مانگا ہے. سو ہم اس کمرے میں تنہا بیٹھے ہیں، دروازہ بند کر لے اور کسی کو اندر نہ آنے دینا، کسی کو اندر نہ آنے دینا. اور ساتھ ہی فرمایا کہ ام سلمہ حسین کو رلایا نہ کرو. اب دونوں باتوں کا ظاہراً کوئی جوڑ نظر نہیں آتا. نظر آتا ہے کوئی جوڑ؟ میں فرشتہ مجھ سے الگ ملاقات کر رہا ہے، کسی کو اندر نہ آنے دینا، اور ساتھ یہ ارشاد کہ حسین کو رونے نہ دیا کرو. اب ظاہراً کوئی جوڑ ہے لیکن ابھی جوڑ کی خبر آتی. حضور اندر تشریف لے گئے. حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جبرائیل امین ہی تھے. دروازہ بند ہو گیا، اندر گفتگو ہو رہی ہے، اتنے میں امام حسین تشریف لے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے آنے سے پہلے کہ تنہا حسین آئے گا. حسین تشریف لائے اور پوچھا نانا کہاں ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اندر ہیں. وہ دوڑ کے اندر جانے لگے، انہوں نے پکڑ لیا اور فرمایا کہ حضور نے اندر جانے سے منع فرمایا. ان کو جو اٹھا لیا تو امام حسین بچے تھے، رونے لگے. جب وہ رونے لگے تو حضور کا ارشاد یاد آ گیا کہ حسین کو رلایا نہ کر، حسین کو رلایا نہ کر. وہ سمجھ گئیں کہ حضور کے ارشاد کا معنی یہ تھا کہ کوئی اور آئے تو نہ آنے دینا، حسین آئے تو آنے دینا. حسین آئے تو آنے دینا. انہوں نے اسی وقت چھوڑ دیا. فرمایا بیٹا یہ پابندی ہر کسی کے لیے ہے، تیرے لیے دروازے کھلے. امام حسین اندر تشریف لے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا کے گود میں بٹھا لیا اور چومنے لگے. جب چومنے لگے سیدنا جبرائیل امین نے پوچھا حضور آپ کو یہ بیٹا بہت پیارا لگتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں بہت پیارا لگتا ہے. تو انہوں نے عرض کی آقا پھر سن لیجئے کہ پھر آپ کی امت آپ کے بعد اس شہزادے کو شہید کر. جب حضور باہر تشریف لائے، امام حسین حضور کی گود میں چشمان مقدس پر نم ہیں
اور امام حسین کی موجودگی میں حضور اعلان فرما رہے ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض العراق واتانی جبرائیل بتربۃ من تربتہ حمراء، میرا بیٹا حسین میرے بعد سرزمین عراق میں شہید کر دیا اور اس سرزمین میں جہاں اس کا مقتل ہوگا یہ سرخ رنگ کی مٹی مجھے لا کے دی گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف امام حسین کی شہادت کا اعلان کیا بلکہ یہ بھی اعلان کیا کہ جس ملک میں حسین شہید ہوگا وہ ملک عراق۔ اب چند نکتے سمجھتے آئیے۔ آقائے دو جہاں نے اعلان فرمایا کہ حسین شہید ہوں گے، ان ابنی الحسین یقتل، بے شک میرا یہ حسین بیٹا شہید ہوگا۔ پھر فرمایا یقتل بعدی، اور دوسری روایت ہے ان امتک تقتل ابنک ھذا بعدک، محبوب آپ کی امت آپ کے بعد اسے شہید کر دے گی۔ تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حسین کی شہادت حضور کے وصال کے بعد ہوگی۔ یہ بھی اعلان کر دیا کہ جہاں شہادت ہوگی اس ملک کا نام عراق ہوگا۔ اب دیکھتے آئیے کہ سب کچھ واضح کیا جا رہا ہے اور امام حسین کے بچپن میں بتایا جا رہا ہے۔ پھر بات یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں تک بیان کر دیا کہ عراق کی سرزمین میں جس جگہ بیٹا حسین شہید ہوگا اس میدان کا نام کربلا ہوگا۔ طبقات ابن سعد اور طبرانی میں حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی، حضور نے فرمایا ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض یقال لہا کربلا، کہ میرا یہ بیٹا حسین میرے بعد جس سرزمین میں شہید کیا جائے گا اس سرزمین کا نام کربلا ہے۔ یہ بھی فرما دیا کہ حسین شہید ہوں گے، فرمایا میرے بعد شہید ہوں گے، فرمایا ملک عراق میں شہید ہوں گے، فرمایا میدان کربلا میں شہید ہوں گے۔ یہ سب کچھ معلوم ہو گیا یا نہیں؟ خانوادہ رسول کے ہر فرد کو علم تھا کہ مقتل حسین کا نام کربلا ہے اور ملک مقتل حسین کا نام عراق ہے، ہر فرد بشر کو علم تھا۔ دوستو بات یہیں ختم نہیں ہوتی، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کی بھی نشاندہی کر دی تھی، اس دور حکومت کی بھی نشاندہی کر دی تھی جس میں امام حسین کی شہادت واقع ہونے والی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے فرماتے ہیں کہ میں اپنے کانوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ دعا سنا کرتا تھا، اللہم انی اعوذ بک من رأس ستین و امارت الصبیان، اے اللہ میں تیری بارگاہ پہ پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے ختم ہونے سے اور کم عمر لوگوں کے تخت سلطنت پر فائز ہونے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں عمر بھر سوچتا رہا کہ اس دعا کا معنی کیا ہے۔ جب 60 ہجری آئی اور یزید کے تخت حکومت پر اس کے متمکن ہونے کے سامان پیدا ہوئے اور اس کی نام نہاد حکومت و سلطنت کا انتظام شروع ہوا، تو میں سمجھ گیا کہ ادھر 60 ہجری ختم ہونے کو ہے، ادھر اس بدبخت کا دور حکومت شروع ہونے کو۔ تو آقائے دو جہاں نے اس یزید کے دور حکومت سے پناہ مانگی تھی۔ کم عمر شخص تھا، پہلی بار تخت خلافت پر بیٹھا، حضور نے فرمایا کم عمر شخص کے تخت حکومت پر بیٹھنے سے پناہ دے اور 60 ہجری کے ختم ہونے سے پناہ دے۔ ختم ہونا کیا ہے؟ سن 60 ہجری ختم ہوا، 61 ہجری شروع ہوا، اور پہلا مہینہ کیا ہوتا ہے؟ محرم۔ 61 ہجری شروع ہوا، پہلے مہینے کی 10 تاریخ تھی کہ امام حسین کی شہادت واقع ہو گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دور حکومت کی بھی نشاندہی اور سال کی بھی نشاندہی کہ 60 ہجری ختم ہوگا تو وہ میرے حسین کی شہادت کا سال شروع ہوگا، اور پھر وقت شہادت کی نشاندہی کر دی یہ فرما کر اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان ابني قد قتل، یہ مٹی سنبھال کے رکھ لو، جب یہ خون سے بدل جائے سمجھنا کہ یہ وقت ہے میرے حسین کے شہید ہونے کا۔ تو مٹی کا بدلنا یہ وقت شہادت حسین کی علامت تھی۔ امام حسین کی شہادت کا علم ہر فرد بشر کو تھا، سرزمین مدینہ کے ہر فرد کو تھا، خانوادہ رسول کے ہر فرد کو تھا، اطراف و اکناف عالم میں شہادت حسین کا شہرہ عرض ہو چکا تھا۔ بلکہ اسبغ ابن بنانہ روایت کرتے ہیں کہ اتینا مع علی علی موضع قبر الحسین فقال ہا ہنا مناخ رکابہم وموضع رحالہم ومہراق دمائہم فئۃ من آل محمد یقتلون بہذہ الارصہ تبکی علیہم السماء والارض۔ اسبغ ابن بنانہ روایت کرتے ہیں
کہ ہم حضرت علی شیر خدا کے ساتھ لشکر کی صورت میں ایک سفر پہ جا رہے، یہاں کے فرات کے کنارے میدان کربلا آیا، حضرت علی شیر خدا کے قدم رک گئے، قافلہ علی کو ٹھہر جانے کا حکم دے دیا گیا۔ حضرت علی ہم سے مخاطب ہوئے، ہم متحیر ہو گئے، متعجب ہو گئے، عالم استعجاب میں ہر فرد گم ہو گیا کہ یہ ریگزار بے آب و گیا ریگستان، جہاں نہ کوئی آبادی نہ آبادی کا نشان، حضرت علی کے قدم کیوں رک گئے؟ قافلے کو ٹھہر جانے کا حکم کیوں ملا؟ اور حضرت علی اس میدان کربلا میں کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اچانک علی شیر خدا گویا ہوئے، فرمانے لگے قافلے والو ہمتن گوش ہو کر سن لو، یہ میدان کربلا ہے، اور اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مقام ہے تکلو جہاں میرے حسین کے قافلے کے گدھاوے اتریں گے، یہ مقام کربلا ہے، یا حسین کا قافلہ خیمہ زن ہوگا، یہ مقام کربلا ہے، یا اہل بیت نبوت کا خون بہے گا، جہاں خانوادہ رسول کے پھول مسلے جائیں گے، جہاں حسین اور اس کے ساتھیوں کا مقدس خون شہادت بہے گا، آل محمد کا ایک مقدس گروہ یہاں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جائے گا، اور جس کی شہادت پر زمین و آسمان خون کے آنسو روتے رہ جائیں گے۔ یہ اعلان حضرت علی شیر خدا فرما رہے ہیں، تابعین بیان کرتے، پورے لشکر نے سنا، ارے کس شخص کو شک رہ گیا ہوگا حسین کی شہادت کا، اور مقتل حسین کا، اور وقت حسین کا، اور میدان کربلا کا۔ حسین کی شہادت اتنا واضح امر تھا، جس میں آتا ہے حضور گلی سے گزر رہے ہیں، سید عالم کے گھر کے سامنے سے جو گزر ہوا، اچانک اندر سے حسین کے رونے کی آواز آئی، آقائے دو جہاں کے قدم رک گئے، دروازہ کھٹکھٹا کے فرمانے لگے، بیٹی فاطمہ یہ کون رو رہا ہے؟ عرض کی ابا جان حسین کے رونے کی آواز ہے۔ فرمایا بیٹا تجھے معلوم نہیں کہ حسین کا رونا مجھ سے سنا نہیں جاتا، اسے نہ رلایا کر۔ ارے یہ کلمات رسول، یہ الفاظ رسول کس امر حقیقت کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، اس لیے کہ فاطمہ اس حسین کو شہید اس رنگ میں ہونا ہے کہ اب رلانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو امر شہادت حسین ایک کھلا امر تھا، اس لیے امام علی مقام اس علم کے ساتھ میدان کربلا کی طرف رواں دواں تھے۔ دنیا کا ہر فرد اپنا اور پرایا امام حسین کو انجام سے باخبر کر کے روکنا چاہتا تھا، ہر کوئی کوفیوں کی بے وفائی کی خبر دینا چاہتا تھا، لیکن حسین سب کچھ جان کر ان کے قدم رواں دواں تھے۔ ارے اس لیے کہ وہ تو زندگی کے 50 اور 56 برس اس وقت شہادت کے انتظار میں طرف طرف کے بسر کر کے آئے تھے۔ ارے زاہدوں کا صبر اور ہوتا ہے، عاشقوں کا صبر اور ہوتا ہے۔ زاہد مصائب میں صبر کرتے ہیں، زاہد آلام میں صبر کرتے ہیں، ظاہر تکلیفوں میں صبر کرتے ہیں، یہ صبر شدید نہیں آسان ہے۔ عاشقوں کا صبر مصیبت کوئی معنی نہیں رکھتی عاشق کے صبر کے سامنے۔ عاشق کا صبر محبوب کے وصال سے پہلے فراق کا صبر ہوتا ہے۔ شہادت وصال ہے، شہادت وصال ہے، اور شہادت سے پہلے کی گھڑیاں فراق۔ حسین کے قدم کو کون روک سکتا تھا؟ اس نے تو 56 برس کا ایک ایک لمحہ کربلا کی رات کے لیے گن گن کر گزارا تھا کہ وقت آئے اور میں نیزے کی نوک پر چڑھ کر جام شہادت نوش کروں اور اس کے حسن مطلق سے پردے بے نقاب ہوں، میری روح کو وہاں لے جایا جائے، اور جس حسن کے جلوے کے لیے میں نے زندگی تڑپ تڑپ کے گزاری ہے آج اس جلوے میں گم ہو جاؤ۔ حسین کے تو صبر کے وقت آج ختم ہونے کو آ رہے تھے، اس کی تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو آ رہی تھی، اس کے قدم آج کشاں کشاں کربلا کی طرف کیوں نہ اٹھتے۔ یہ صبر کا امتحان تھا، اور دوستو صبر کا ہی نہیں رضا کا امتحان تھا۔ حسین کے مقام و مرتبے کے مقابلے میں صبر کم ترش ہے، یہ رضا کا امتحان تھا۔ کیا تھا؟ رضا کا امتحان تھا، اور رضا یہ ہے ترک الاختیار قبل القضاء، کہ قضاء کا علم ہو اور اختیار ہو کہ اگر ہاتھ اٹھ جائیں تو قضاء ٹل سکے، لیکن پھر بھی مسکرا کر قضاء کو چوم لیا جائے، اس کو رضا کہتے ہیں۔ ٹل بھی سکتی ہو لیکن ٹالا نہ جائے، علم بھی ہو بے خبر نہ ہو، لیکن مسکراتے ہوئے کڑوی قضاء کو چوم لیا جائے تاکہ محبوب کی رضا نصیب ہو۔ اسے مقام رضا کہتے ہیں، اسے مقام رضا کہتے ہیں۔ رضا والوں کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، رضا والوں کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، عام لوگوں کی کیفیت کچھ اور ہے، یہاں سمجھانا چاہتا ہوں، عام لوگوں کی کیفیت کچھ اور ہے، رضا والوں کی حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ میں آپ کو اس نقطے کے سمجھانے کے لیے، رضا کا تصور سمجھانے کے لیے صرف ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔
ان مثالوں کو شہادت میں یہ نہ سمجھنا کہ میں نے واقعات سنائے، بعض اوقات تمثیلات تصور کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تمثیل سے اللہ کی سنت ہے کہ اللہ پاک سمجھانے کو مچھر کی مثال بھی دیتے ہیں۔ سمجھا رہا ہوں کہ رضا والوں کی حالت کیا ہوتی ہے، ان کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں، ان کے جو دوسرے ہیں ان کو خبر ہو جائے کہ مجھے یہاں مرنا ہے، وہ اس طرف بھڑکنے کا نام نہیں لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ایک صحابی تھے، وہ ایک روز گزر رہے تھے بازار سے اور راستے میں ملک الموت نظر آئے۔ عصر کا وقت تھا، موت کے فرشتے نے گھور کر دیکھا، سر سے پاؤں تک گھور کر دیکھا، وہ گھبرا گئے، ایسے گھبرائے وہ سمجھ گئے، تار گئے کہ آج میری خیر نہیں، میرا وقت آ گیا۔ وہ دوڑے دوڑے حضرت سلیمان کی خدمت میں آئے، عرض کیا حضرت آج میں مر گیا، کیا بات ہوئی؟ فرمایا آج ملک الموت نے مجھے گھور کے دیکھا ہے، بس آج میری خیر نہیں، مجھے کئی ہزار میل دور ہواؤں کو حکم دیں کہ اٹھا کر سمندر پار کہیں ایسے جزیروں میں پھینکیں کہ ملک الموت کے فرشتوں کو بھی خبر نہ، ان کو پتہ ہی نہ چلے، ایسا دور پھینکیے۔ سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے، لیکن چونکہ میں سمجھانا چاہتا ہوں رضا والے کچھ اور ہیں اور دوسرے کچھ اور، مسکرا پڑے، ہواؤں کو حکم دیا، انہوں نے آندھیوں کی صورت میں اسے اٹھا کر ہزاروں میل دور سمندروں کے پار جا پھینکا۔ اگلے دن صبح ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آ کے بیٹھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بھائی ملک الموت کل کیا ماجرا تھا، تو نے ہمارے ایک آدمی کو گھور کر دیکھا، وہ بڑا پریشان ہوا، ڈر کے ہمارے پاس آیا اور عرض کرنے لگا حضرت آج میری خیر نہیں، تو مجھے دور ہواؤں کے ذریعے سمندر پار کہیں پھینک دیں۔ تو میں نے دور ہواؤں کے ذریعے اسے فلاں جزیرے میں پھینکوا دیا۔ ملک الموت ہنس پڑے، عرض کیا حضور میں گھور کر دیکھا ضرور ہے، لیکن تعجب کی وجہ سے گھور رہا تھا۔ اس کی موت کا وقت مقرر تھا مغرب کا، عصر ہو چکی تھی اور جگہ اس کی ہزاروں میل دور سمندر پار اس جزیرے میں تھی، روح اس کی میں نے وہاں جا کر قبض کرنی تھی، اور وہ پھر رہا تھا یہاں اس بازار میں، اور میں نے اپنا حساب کتاب دیکھا کہ یہ آدمی تو وہی ہے، میں نے آج مغرب کے وقت اس کی روح قبض کرنی ہے ہزاروں میل دور اس جزیرے میں، یہ یہاں پھر رہا ہے، یہ کیسے وہاں پہنچے گا، کوئی فرشتہ تو ہے نہیں۔ تو میں نے گھور کے دیکھا تعجب کے ساتھ، میں نے کہا چلو خیر دیکھ لیں گے۔ تو میں جب مغرب کے وقت پہنچا تو وہ میرے انتظار میں تھا، وہاں موجود تھا۔ آپ نے فرمایا بس اس کی موت ہواؤں سے اڑا کر خود اسے وہاں لے گئی۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں اس واقعے سے جو نکتہ، جنہوں نے رضا کا پیالہ نہیں پیا وہ موت سے اس طرح بھاگتے ہیں، وہ موت سے اس طرح بھاگتے، ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں، لیکن رضا والوں کا حساب کچھ اور ہوتا ہے۔ اب رضا والوں کی بھی دو مثالیں سن لیں، بلا تشبیہ و بلا مثال، مقصود نکتہ سمجھانا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اسرار الاولیاء میں کہ رضا کیا چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجنو کو ایک روز خبر ملی، لیلا بیمار تھی، صحت یاب ہو گئی، مجنو کو خبر ملی کہ وہ اپنی صحت یابی کی خوشی میں شکرانے کے طور پر کھانا پکا کے خیرات کر رہی ہے، بانٹ رہی ہے۔ فقراء مساکین سائل اپنے اپنے کاسے لے کر پہنچ گئے، مجنو بھی اپنا کاسا اٹھا کر پہنچ گیا، یہ بھی قطار میں لگ گیا، ہر سائل آتا گیا، اپنی اپنی باری پر خیرات پاتا گیا۔ لیلا ہر ایک کے کاسے میں خیرات ڈالتی رہی، جب مجنو کی باری آئی اس نے سر اٹھا کر مجنو کو دیکھا، اوندا ہاتھ مارا، کاسا توڑ دیا اور خیرات دینے کی بجائے اندر چلی گئی۔ مجنو کاسے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر خوشی میں وجد کرنے لگا، ناچنے لگا۔ لوگوں نے کہا مجنو پاگل ہو گئے، ایک تمہارا کاسا توڑ دیا اور ہر کسی کو خیرات دی، تجھے خیرات بھی نہیں دی، تو بجائے شرم کے مارے زمین پر بیٹھ جاتے اور روتے، تم خوشی میں ناچ رہے ہو، بات کیا ہے؟ اس نے کہا نادانو یہی تو تمہیں خبر نہیں، اس نے جو کاسا توڑا ہے مجھے پہچانا ہے تو توڑا ہے، اگر نہ پہچانتی تو کاہے کو توڑا، کسی اور کا کاسا توڑ دیتی، کسی اور کا کاسا توڑا ہوتا۔ ارے مجھے جو کاسا توڑ کر خیرات نہ دی تو پہچان تو لیا نا کہ مجنو یہ، بس اسی پر ناچ رہا۔ رضا والے رب کی پہچان پر ناچا کرتے، پہچان پر ناچا کرتے۔ اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اسی تصور کی وضاحت میں بنی اسرائیل کے ایک اور عابد اور زاہد کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک زاہد نے 70 برس عبادت کی، میں پھر بتا رہا ہوں تمثیلات اس لیے نہیں ہوتی کہ من و ان حقائق پر صادر ہوں، نکتہ سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ 70 برس عبادت کی، اللہ رب العزت نے اس زمانے کے پیغمبر پر وحی کی، فرمایا کہ جا کر اس عبادت گزار سے کہہ دے کہ تو نے 70 برس ہماری عبادت کی، جا ہم تیری عبادت قبول نہیں کرتے، ہم تیری عبادت قبول نہیں کرتے۔
وہ نہ پیغمبر اس زمانے کے بنی اسرائیل کے آئے، تشریف لائے اور آ کے فرمانے لگے کہ اے عبادت گزار، اللہ کا پیغام ہے تیرے نام۔ وہ چونکا، کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ تو نے 70 برس درست ہے ہماری عبادت کی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم تیری عبادت قبول نہیں کرتے۔ اس عبادت گزار نے جو یہ خبر سنی، خوشی کے مارے چیخ پڑا اور اٹھ کے ناچنے لگا، وجد کرنے لگا۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا، بھائی تیری 70 برس کی عبادت گئی، رائے گاں گئی، بجائے اس کے کہ تو روتا سجدے میں گر جاتا تو خوشی سے ناچ رہا ہے، بات کیا ہے؟ وہ عرض کرنے لگا، حضرت عبادت قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اس کا کام ہے، میرا کام نہیں۔ عبادت اس نے قبول کی یا نہ کی یہ کام اس کا ہے، میں تو اس لیے ناچ رہا ہوں کہ اس کے شمار میں تو آ گیا، اس کے شمار میں تو آ گیا۔ اس نے پیغام تو دے بھیجا کہ 70 برس عبادت کی ہمیں قبول نہیں، بس اس شمار میں آنے پر ناچ رہا۔ قبول کرے یا نہ کرے یہ محبوب کا کام، یہ اس کا کام۔ تو دوستو نکتہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ رضا والوں کا حال ہی کچھ اور ہوتا ہے، رضا والے کسی اور طریق پر سوچتے ہیں۔ سو اس لیے اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے اقتدار کی جنگ کے تصور کی نفی کرتے ہوئے کہ ثابت ہو گیا کہ یقین تھا امام حسین کو اپنی شہادت کا، علم تھا میدان کربلا میں شہید ہونے کا، علم تھا، جب یہ علم تھا تو پھر یہ تصور رد ہو گیا کہ اقتدار کی جنگ نہ تھی۔ اگر پھر بھی اقتدار کی جنگ مانو تو پھر معاذ اللہ یہ کہنا پڑے گا کہ حسین کو اپنے نانا کے ارشاد پر ایمان نہ تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور یہ تصور کفر ہے۔ ارے جس کے بچپن سے حضور فرماتے چلے آ رہے تھے اور گھر کا ہر فرد جانتا تھا کہ حسین کو کربلا میں شہید ہونا ہے، اور جس کے والد اپنے لشکر کے ہر سپاہی کو بتاتے چلے آ رہے تھے، اور 20 احادیث جس کی شہادت کے بیان پر مبنی تھی، اس حسین کو کس طرح علم نہ تھا؟ پورا یقین تھا۔ تو جب یقین تھا شہید ہونے کا اور بچ کر واپس نہ آنے کا اور کربلا کے میدان میں سر کے قلم ہو جانے کا، تو پھر اس جنگ کو اقتدار کی جنگ کہنا سوائے جہالت کے اور تعصب اور بدبختی کے اور کوئی معنی نہیں کرتا۔ اب یہ اقتدار کی جنگ نہ رہی، یہ تو حصول شہادت کی بات ہے۔ یہاں یہ خیال آ سکتا ہے، دوسرا اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب علم اور یقین تھا کہ میں شہید ہونے والا ہوں، موت واقع ہونے والی ہے، تو پھر تو موت سے بچنا فرض ہے، پھر موت سے بچنا فرض ہے، پھر جانتے ہوئے کہ شہید ہو جاؤں گا کیوں بڑھے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس تصور کی نفی تصور رضا سمجھ کے ہو جاتی ہے کہ کوئی عام شخص ہو، رخصت والا ہو، تو اس کے لیے موت کا بچنا فرض ہے، اور رضا والا ہو تو موت کا پیالہ پینا فرض ہے۔ صاحبان رخصت کے لیے موت سے بچنے کی راہ ہے، اور صاحبان عزیمت کے لیے موت کا پیالہ پینے کی راہ ہے۔ جان لو کہ امام حسین صاحب رضا تھے، صاحب رضا تھے، اور رضا یہ تقاضا کرتی ہے کہ حسین اس طرح قتل ہو کر خدا کو راضی کر، اس طرح شہید ہو کر خدا کو راضی کر۔ تو وہ مقام رضا تھا جو امام حسین کو جانتے ہوئے وہاں لے گیا، اور مقام رضا جانتے ہوئے وہاں لے گیا۔ چنانچہ کربلا کا واقعہ اور کربلا کے مارے کا ایک لمحہ امام حسین کے واقعہ رضا پر دلالت کرتا ہے۔ خانوادہ رسول کے ہر فرد کو اللہ کی رضا کے لیے شہید کروا دیا۔ 10 محرم کی رات ہے، امام علی مقام کل ہونے والے واقعہ شہادت کے انتظار میں بیٹھے اللہ کی تسبیح گنگنا رہے ہیں۔ رات بیتتی چلی گئی، حضرت زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بار بار اٹھ کے دیکھتی ہیں کہ میرا بھائی سوتا کیوں نہیں۔ دیکھتی رہیں، جب رات بیت گئی اور سحر کے طلوع کا وقت قریب آ گیا، آ کے عرض کیا، بھائی جان چند لمحے سو لیجئے، میں نے دیکھا ساری رات آپ کی جاگنے میں گزر گئی، کیا بات ہے؟ فرمایا، بہن زینب اب کل کا دن ہے، اس کے بعد عمر بھر آرام سے سونے کا وقت ہے، عمر بھر آرام سے سونے کا وقت ہے، یہ چند لمحے مولا کی رضا میں اس کی یاد میں بسر کر لینے دو، چند لمحے اس کی یاد میں بسر کر لینے دو۔ 10 محرم کا دن آیا، امام حسین کو امتحان رضا میں ڈال دیا گیا۔ خانوادہ رسول کا ایک فرد رضا کے امتحان میں پورا اترتا ہوا جام شہادت نوش کر کے گزرتا گیا، تاکہ امام علی مقام کا اپنے وقت شہادت قریب آیا۔ سیدنا علی اکبر جب دیکھا کہ خانوادہ رسول کے سارے افراد جام شہادت نوش فرما چکے اور ابا جان اب خود جانے کی تیاری فرما رہے ہیں، تو آ گئے، عرض کیا، بیٹے جوان ہوں تو والد شہید ہوتا ان کی آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا، مجھے اجازت دیں
اجازت لے کر میدان کربلا میں خود شہادت کا جام نوش کرنے کے لیے بڑے. جرأت اور شجاعت کا یہ پیکر عتم اور خانوادہ رسول کے عزم و استقلال کا یہ کوہ گرا تلوار لے کر کربلا کی اس ریگزار میں دائیں سے بائیں پھرتا تھا. اس شجاعت اور جرأت کے پیکر کو دیکھ کر کسی بدبخت یزیدی کی جرأت نہ تھی کہ سامنے آ کر وار کر سکے. جس طرف علی اکبر بڑھ جاتے ابن زیاد اور یزید کا لشکر بزدلوں کی طرح بھیڑ بکریوں کی مانند آگے دوڑ دوڑ جاتا. دیر تک یہ نظارہ یہ مارکا گرم رہا. بالآخر یکلخت حملے ہوئے. سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا. نیزہ آپ کے سینے اقدس میں پیوست ہوا. آواز آئی یا ابتا، ابا جان. امام علی مقام دوڑے، اپنے بیٹے کا جسد اطہر اپنی گود میں لیا. عرض کرنے لگے ابا جان اور تو کچھ نہیں، بس یہ نیزہ نکالنے کچھ تکلیف دے رہا ہے. سیدنا امام حسین نے اپنے شہزادے کے سینے سے جو نیزہ نکالا، ابن عساکر بیان کرتے 56.5 برس عمر تھی امام حسین کی جب میدان کربلا میں آئے اور علی اکبر کے سینے سے نیزہ نکالنے کے لیے بڑے. سر اور داڑھی کے سب بال سیاہ تھے، لیکن نیزہ جو کھینچا خون کا فوارہ نکلا علی اکبر کے سینے سے اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی اور اٹھا کر جو خیمے میں لائے. گئے تھے تو سر اور داڑھی کے بال سیاہ تھے، لوٹے تو سب بال سفید ہو چکے تھے. غم و اندوہ کے طوفان نے جو حملہ کیا اور چشمان حسین خون کو ضبط کرنے لگی اور غم کے اثر سے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے. لیکن یہ امتحان صبر حسین تھا، یہ امتحان رضا حسین تھا. سب کچھ برداشت کر لیا لیکن چشمان مقدس سے ایک آنسو تک گرنا گوارا نہ کیا. اس لیے کہ قدسیان فلک آج حسین کی رضا کا امتحان کا نظارہ کر رہے ہیں. خود رحمت الہی ملائکہ کے جرمٹ میں آج حسین کی عظمت انسانیت کا نظارہ کر رہی ہے. آج نواسہ رسول کی عظمت شہادت کا نظارہ کر رہی ہے. اور آج ہر کوئی تک رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے کندھوں پر سواری کرنے والا حسین آج کربلا کے میدان میں رضا کے امتحان میں کتنے نمبر لے کر پاس ہوتا ہے. حاضرین محترم، پھر سیدنا علی اصغر بھی شہید ہو گئے. یہاں 2 روایتیں کتب تاریخ میں ملتی ہیں، نام درج نہیں ہے. 6 ماہ کا یا کم و بیش بچہ تھا جس کی گردن میں تیر چلا اور وہ شہید ہوا. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ نومولود بچہ تھا، وہیں پیدا ہوا اور اسے کان میں اذان کہنے کے لیے امام حسین کے پاس لایا گیا. لیکن یہ تصور کہ علی اصغر کو اٹھا کر امام علی مقام نے یزیدیوں سے پانی کی خیرات مانگی، میرا ایمان، میرا ذوق، میرا وجدان اس تصور کو کی سزا پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حسین رضا کے امتحان پر ہے، صبر کے امتحان پر ہے. غیرت حسین کسی سطح پر بھی اپنے 1000 شہزادوں کو شہید کرا سکتی ہے لیکن یزیدیوں سے دست سوال دراز نہیں کر سکتی. حسین کی غیرت، حسین کا صبر، اس کا عزم، اس کا استقلال، اس کی عصبیت دینی، اس کی حمیت ایمانی، اس کے اندر فاطمہ کا خون گردش کر رہا تھا. اس نے آقائے دو جہاں کی زبان چوسی تھی. علی شیر خدا مولا کائنات کا خون رگوں میں گردش کرتا تھا. حسین کی زبان ابن زیاد کے لشکر، یزید کے لشکر سے سوال نہ کر سکتی تھی. واقعہ یہ ہے کہ اس بچے کی کان میں اذان فرمانے لگے، ادھر اللہ اکبر کی آواز آئی، ادھر ظالموں کا تیر آیا، بچہ شہید ہو گیا. اگر حسین کو یزیدیوں سے پانی مانگنا ہوتا تو اسے کیا ضرورت تھی ان بختوں کے سامنے دامن سوال دراز کرنے کی؟ وہ دریائے فرات کو اشارہ کرتا، فرات حسین کے قدموں میں رہتا. وہ آسمان کے بادلوں کی طرف ہاتھ اٹھاتا، بادل موسلادھار بارش بن کے برستے. حسین کربلا کی زمین پہ قدم مارتا، ریگزار کربلا کا ہر ذرہ چشمہ بن جاتا. حسین دعا اور التجا کے لیے ہاتھ اٹھاتا، کربلا کے سارے احوال بدل جاتے. ارے اسماعیل بن ابراہیم کے قدم لگ جائیں، ایڑیاں رگڑ دیں تو آب زمزم کے چشمے نکل آئیں، اور حسین کے قدم لگ جاتے تو 1000 زمزم نکل آتے. لیکن حسین کسی سے سوال کرنے والا نہ تھا. غیرت حسین اس تصور سے ماورا ہے. حسین سب کچھ لٹانے کے لیے آیا تھا، کسی سے کچھ مانگنے کے لیے نہیں آیا تھا. ارے یہ سب کچھ رکھتا ہے، یہ تو دینے کے لیے آیا ہے، یہ تو دینے کے لیے آیا ہے اور ہر شے لٹانے کے لیے آیا ہے. سیدنا امام حسین کی اپنی شہادت کا وقت آیا. آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ سر انور پر باندھا.
حضور کا جبہ مبارک لباس زیب تن فرمایا اور حضور کی تلوار کو ہاتھ میں تھاما اور کربلا کے میدان میں زندگی کا آخری خطبہ دیا۔ اس خطبے کو کتب تاریخ میں روایت کیا گیا ہے، لیکن جب خطبہ دیا وہ خطبہ کیا تھا؟ یزیدیوں کے لشکر کے ہر فوجی کے قدم ڈگمگا گئے، ایک زلزلہ طاری ہو گیا، عزائم بدل گئے، ارادے پست ہو گئے اور ہتھیار ڈالنے پر کئی سپاہی تیار ہو گئے۔ اسی کیفیت میں حر بن یزید خطبہ سن کے ٹہل ٹہل کے آتا ہے اور آ کے امام علی مقام کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے، حسین ابن علی، مجھے پہچانتے ہو؟ میں حر بن یزید ہوں جو تمہیں کھینچ کر یہاں لایا۔ میں آج ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس وقت میرے سامنے دوزخ اور جنت دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کرنے کا سوال ہے، میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اتنا بتا، اگر اس وقت اتنا جرم کرنے کے بعد اس وقت تیرے قدموں پر مر بیٹھوں تو کیا جنت دیتے ہو؟ حسین نے کہا، حر اگر آج بھی راہ حق پر آ جا تو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حر بن یزید نے یزیدی لشکر کو چھوڑ دیا اور امام علی مقام کی حمایت میں لڑتا لڑتا جام شہادت نوش کر گیا۔ اور حاضرین محترم، امام علی مقام خود اب جنگ میں شریک ہو گئے، تلوار لے کر یہ جرت اور شجاعت کا پیکر اتم کس طرف جاتا، یزیدی لشکر بزدلوں کی طرح بھاگ بھاگ جاتا، کسی کو قریب آ کر حملہ کرنے کی جرت نہ تھی۔ امام علی مقام جب گرے اور شہید ہوئے تو جسد اطہر پر مجموعی طور پر قریباً 120 زخم تھے، لیکن گرنے سے پہلے تلوار کا زخم کوئی نہ تھا، دور سے پتھر مارے جاتے، تیر مارے جاتے یا نیزے مارے جاتے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل جرت اور شجاعت کا مظاہرہ فرماتے رہے۔ جب جسد اقدس چھلنی ہو گیا پتھروں اور تیروں سے اور نیزوں سے، آخری نیزہ امام علی مقام کی گردن پہ آ لگا، جسد اقدس نڈال ہو چکا تھا زخموں سے، وہ گھوڑے سے ڈھلکا، ادھر جسد اطہر گھوڑے سے ڈھلک رہا تھا، ادھر سورج ڈھل رہا تھا، جسم جھک رہا تھا اور نماز ظہر کا وقت قریب آ رہا تھا۔ امام حسین نے فرمایا، سر حسین اب آخری لمحہ ہے، روح پرواز کرنے کو ہے، جھک جا، سجدے میں کر تاکہ اسی حالت میں روح رب سے جا ملے۔ امام حسین کا جسد اطہر گرا، زمین پر سجدہ ریز ہوئے، روح پرواز کر گئی، ادھر سر سجدے میں گرا، ادھر کسیان فلک کے جرمٹ میں رب کی رحمت نے ندا دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حسین آجا، تو اطمینان کے ساتھ کامیاب ہو گیا، صبر و رضا کے امتحان میں کامیاب ہو گیا، آج میری رحمت حسین تجھ پر فخر کر رہی ہے، آج کسیان فلک تیری شجاعت پر سر بلند کر رہے ہیں، آج تیرے نانا کا سر فخر سے بلند ہو گیا، تیری والدہ ماجدہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا، تیرے والد گرامی کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ آجا میرے پاس، میری رحمت کی باہیں تجھے اپنی رحمت کے سینے سے لگانے کی منتظر ہیں، آجا اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو رضا کا جویا ہو کے آئے تھا، میں تجھے رضا کا مجدہ جاں فضا سنا رہا۔ امام حسین شہید ہو گئے، باقی شہید فقط سر کٹا کر گواہی دیتے ہیں، حسین نے سب کچھ لٹا کر گواہی دی، سب کچھ لٹا کر گواہی دی، لیکن ابھی گواہی کا باب مکمل نہیں ہوا، گواہی کا باب ابھی مکمل نہیں ہوا، اس کی گواہی کچھ اور ہے۔ یزیدیوں کے انتقام کی آگ ابھی بجھی نہیں، وہ آئے، انہوں نے سر انور جسد سے جدا کر دیے، تن کاٹ دیے سر سے، اور گھوڑے لے کر پھر ان جسدوں کو اپنی ٹاپوں سے روندنے لگے۔ امام علی مقام کا جسد اطہر اور شہیدان کربلا کے اجساد مطہرہ ابن زیاد کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندے جا رہے ہیں، اور آسماں ہے کہ یہ نظارہ کیا جا رہا ہے، چشم فلک نے تاریخ عالم میں یہ نظارہ کبھی نہ کیا ہوگا۔ مورخین فرماتے ہیں، ابن کثیر، امام جلال الدین سیوطی، ابن حجر مکی سوائے کے محرقہ میں، الغرض البدایہ والنہایہ، متعدد کتب میں، 20 سینکڑوں کتب میں فرماتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت جب اس رنگ میں ہوئی تو زمین و آسماں اس طرح خون کے آنسو رویا کہ بیت المقدس تک جس پتھر کو اٹھاتے زمین سے خون ابلا ہوا نکلا، یعنی زمین خون آشام ہو گئی، آسمان خون آشام ہو گیا۔ یہ شہادت ایک نرالی شہادت تھی، سر تن سے جدا ہو گئے، روندے گئے، رات وہاں گزری، مقدس مستورات خیمہ میں رات بسر کرتی رہیں، رات بھر چشم فلک یہ نظارہ کرتی رہی، اور عالم اور اطراف و اکناف عالم کی نگاہیں اس چھائے ہوئے سناٹے کو خاموشی سے تکتی رہی۔
فرات کے دریا کی لہریں بھی تکتی تکتی خاموشی سے بہتی رہی۔ صبح ہو گئی، یزیدی لشکر نے کہا اہل بیت پاک کی مستورات اور خواتین کو اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اب سفر کے لیے کوچ کرو۔ سفر کے لیے روانہ کیا گیا۔ حضرت زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدم نہیں اٹھتے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں، ابن جریر طبری فرماتے ہیں ان کے قدم نہ اٹھتے تھے، وہ بار بار کبھی اپنے بھائی حسین کے جسد کو تکتی، قافلہ روانہ ہو رہا تھا، کبھی اپنی منزل اور سفر کو تکتی، بالآخر رہا نہ گیا، دوڑی اور اپنے بھائی کے جسد اطہر کے قریب آئی، تکتی رہی، ایک سکتہ کی کیفیت تھی۔ اور بالآخر امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ آواز نکلی، اے نانا جان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر آسمانوں اور زمینوں کے فرشتوں کا سلام ہو، ہم جا رہے ہیں آپ کے حسین کو آپ کے سفر میں کرتے، دیکھ یہ آپ کا حسین ہے نانا جو آپ کے کندھوں پر سواری کرتا تھا، یہ حسین ہے اے نانا جان جو آپ کی مبارک زبان کو چوستا تھا، جو آپ کی گود میں کھیلتا تھا، جو آپ کے سینوں پر چڑھ کر کھیلتا تھا، اور آپ زبان چسا کر عرض کرتے تھے باری تعالیٰ اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ دیکھ میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ آج وہ حسین تیرا اس حال میں ریگزار کربلا میں پڑا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ سلام بھیج کر یہ پیغام پہنچا کر چل گئے۔ حاضرین محترم، گواہی کا باب ابھی ختم نہیں ہوا۔ شہیدوں کی گواہیاں جب سر قلم ہو جاتے ہیں تو ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ ہر شہید شہید ہو جاتا ہے اور اس کی موت کے بعد خدا اس کی زندگی کی شہادت دیتا ہے، لیکن کوئی شہید اپنی زبان سے خدا کے اس قول کی گواہی نہیں دے سکتا کہ ہاں شہید زندہ ہیں، لیکن حسین تیری شہادت جدا شہادت ہے کہ باقی شہید چل بستے ہیں، لیکن تیرا سر جب نیزے پر چڑھایا گیا تو تیرے سر نے کٹ کر گواہی دی کہ اللہ شہیدوں کا زندہ ہونے کا قول تیرا حق ہے۔ منہال بن عمرو روایت کرتے ہیں واللہ رأیت رأس الحسین حین حمل وبین یدی الرأس رجل یقرأ سورۃ الکہف حتی اذا بلغ قولہ تعالی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا فانطلق اللہ الرأس وقال اعجب من اصحاب الکہف قتلی وحملی۔ منہال بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب امام حسین کا سر انور کٹ کر نیزے پر جا رہا تھا، اس کے سامنے ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا جا رہا تھا۔ جب اس مقام پر پہنچا کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے واقعات کتنے عجیب ہیں، تو اللہ نے سر حسین کو زبان عطا کر دی اور امام حسین کے سر انور سے آواز آئی، اصحاب کہف پہ واقعات پر تعجب کرنے والے، نواسہ رسول کے سر کا کٹ کر نیزے پر لٹکایا جانا کیا اصحاب کہف و رقیم سے عجب تر نہیں؟ اس سر نے بول کر اس امر کی بھی گواہی دے دی کہ اللہ واقعتاً شہید زندہ ہوتا۔ حسین کی گواہی شہادت کے اعتبار سے دنیا کے شہیدوں سے جدا تھی۔ اور حاضرین محترم، آخری معنی شہادت کا چوتھا وہ ہے مدد کرنا۔ شہادت کا آخری چوتھا معنی کیا ہے؟ مدد کرنا، اعانت کرنا۔ قرآن میں ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر اس کلام الہی میں شک ہے تو اس کی مثال لاؤ، بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا، مددگاروں کو اگر سچے ہو تو۔ شہید مددگار کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ مددگار کو۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ خود تو کٹ رہا ہے، مدد کس کی کرتا ہے؟ مددگار کیسے ہو گیا؟ ارے خود تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے جسم ریزہ ریزہ کروا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ شہید مددگار ہوتا ہے۔ کس کا مددگار؟ حاضرین، یہی تو لطف ہے مدد کے مفہوم کا۔ شہید بے شک کٹ کر راہی ملک عدم ہوتا ہے، اپنا سر قلم کروا لیتا ہے، دیکھنے میں موت واقع ہو جاتی، لیکن اس کا شہادت کی موت مرنا اس معنی میں مدد ہے کہ مر کر سب کو جینے کا طریقہ سکھا جاتا ہے، خود مر کر، اس شان سے مر کر پچھلوں کو جینے اور مرنے کا سلیقہ سکھا جاتا ہے، اس شان سے مر کر بتا جاتا ہے کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے۔ بالکل اس طرح جس طرح آپ ایک تیلی جلاتے ہیں ماچس، اور جب جلاتے ہیں ماچس کو اس کا مثالہ جلتا ہے
وہ دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ ہو جاتی. اب اس سے چراغ اور دیے جلاتے، ماچس جل کر راکھ ہو جاتی. دیکھنے والا نادان ظاہر بھی یہ سمجھتا ہے کہ تیلی جل کر راکھ ہو گئی، ماچس ختم ہو گئی، بجھ گئی. لیکن نادان اسے بجھا ہوا مرا ہوا نہ سمجھ، یہ خود تو جل گئی لیکن ہزاروں چراغوں کو جلا گئی، ہزاروں چراغوں کو روشن کر گئی. یہ اپنے سینے کو جلا کر، اپنے تن کو جلا کر ہزاروں چراغوں کو زندگی کی جلا، زندگی کا نور عطا کر جاتی ہے. یہ ہے شہید کا مدد کرنا، کہ شہید اپنے تن کو تو موت کی آگ میں جلا دیتا ہے لیکن پیچھے ہر فرد بشر کو زندگی کا نور عطا کر جاتا ہے، وہ جینے کا سلیقہ عطا کر جاتا ہے. امام حسین کی شہادت امت مسلمہ کے لیے مددگار اس لیے بن گئی کہ جب تک حسین کنارہ فرات پر شہید نہ ہوئے تھے اور آتش شہادت میں حسین نے اپنے تن کو ظاہراً جلا کے امت کو جلا نہ دیا تھا، اس وقت تک ہر کوئی راہ رخصت پر تھا، ہر کوئی راہ رخصت پر تھا. بڑے بڑے صحابہ تھے لیکن جبر و استبداد کے اس کوہ گراں کے سامنے راہ عزیمت کے طور پر ٹکر لینے کے لیے کوئی تیار نہ تھا. اہل مدینہ بھی خاموش تھے، اہل حجاز و مکہ بھی خاموش تھے، دنیا خاموش تھی. صحابہ کی کمی نہ تھی، تابعین کی کمی نہ تھی، اہل حق اور مردان خدا کی کمی نہ تھی. لیکن جب تک یہ مددگار امت، یہ امام حسین، یہ مددگار اسلام جب تک شہید نہ ہوا تھا، ہر کوئی راہ رخصت پر چلا جا رہا تھا. حسین تو نے شہید ہو کر ہر کس و ناکس کو راہ عظیمت بتا دیا، یہ سکھا دیا کہ چپ رہ کر جینے سے کٹ کر مر جانا بہتر ہے، خاموش رہ کر ظالم و جابر حکمران کے سامنے جینے سے عزت اور غیرت کے ساتھ مر جانا بہتر ہے. حسین کے شہید ہونے کی دیر تھی کہ اہل مدینہ نے اس بدبخت یزید کی فاسقانہ، جابرانہ، مستبدانہ اور ظالمانہ خونخوارانہ حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا. وہ حسین کی آتش، آتش حسد، آتش تکبر، آتش فسق، آتش ظلم جو ابھی اہانت اہل بیت تھے اور خون خانوادہ رسول سے ٹھنڈی نہ ہوئی تھی، اس نے مدینہ پر حملہ کیا اور واقع حرہ پیش آیا. اہل مدینہ کے 10,000 افراد کو یزید نے تحت کرا دیا. آج یزیدی کردار پر فخر کرنے والوں، یزید کو بدقسمتی سے امیر المومنین کا ٹائٹل دینے والوں، کاش آج پھر کوئی عمر بن عبدالعزیز ہوتا کہ اس کے سامنے بدبخت یزید کو امیر المومنین کہا جاتا اور عمر بن عبدالعزیز پھر اس دور کی طرح 20 کوڑوں کی سزا دیتا. خاندان بنو امیہ کے چشم و چراغ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ خامس شخص، ان کی موجودگی میں یزید کو امیر المومنین کہتا ہے 20 کوڑوں کی سزا دیتے ہیں. آج عمر بن عبدالعزیز کہاں سے آئے؟ عمر بن عبدالعزیز کہاں سے آئے؟ اس سلطنت خداداد کی اگر سلامتی درکار ہے تو یہاں خانوادہ رسول کی حرمت کے تحفظ کے لیے یزید جیسے بدبختوں کے امیر المومنین کے کہلائے جانے کے تصور کو بند کرنا ہوگا. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قرارداد پیش کریں اسمبلی میں کہ سرزمین پاکستان پر بغض اہل بیت کا بیج نہیں بویا جا سکتا. یہ سرزمین پاکستان حب اہل بیت سے قائم ہوئی ہے، حب اہل بیت سے زندہ رہے گی، حب اہل بیت سے تابندہ رہے گی. یہاں نہ بغض صحابہ کی گنجائش ہونی چاہیے، نہ بغض اہل بیت کی گنجائش ہونی چاہیے. ارے ہم زندہ ہیں تو صحابہ کے قدم کی برکت سے، اہل بیت محمد کے قدم کی برکت سے. یہی تو دو میراث ہے ہماری، اور ہے کیا؟ مرض کر رہا تھا کہ امام علی مقام، تو نے شہید ہو کر جام شہادت نوش کر کے سب کو شہید ہونے کا سلیقہ سکھا دیا. پھر مکہ میں بغاوت ہو گئی. یہ بدبخت یزید جس کے کردار کی عظمت کے معاذ اللہ جھوٹے ترانے گائے جاتے ہیں، اس نے لشکر روانہ کیا مدینے کو تاخت و تاراج کرنے کے لیے اور کہا، فتویٰ دیا کہ میں 3 دن تک مدینہ تم پر حلال کرتا ہوں، جو چاہو کرو. کون ہے جو اس امر کا انکار کر سکے؟ 1000 خواتین کے ساتھ کھلی بدکاری کا ارتکاب کیا گیا جس کے نتائج کتب تاریخ بتاتی ہیں برآمد. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نابینا ان کی سفید داڑھی کو پکڑ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے. حضرت ام سلمہ کو شہید کیا گیا. مسجد نبوی سے اذانیں معطل کر دی گئی، مسجد نبوی کی نمازیں جماعتیں معطل کر دی گئیں میرے آقا کے در انور پر، اور مسجد نبوی پر گھوڑے اور خچر باندھے گئے. اور سعید بن مسیب غالباً فرماتے، جب یزیدی فوج مسجد نبوی پر قابض ہوئی، میں مسجد نبوی میں تھا، قتل کے مارے ممبر کے نیچے چھپ گیا. وہ ممبر آقا کے مزار کے قریب پڑا تھا. 3 دن اور 3 رات مسجد نبوی کے ممبروں سے اور محرابوں سے
اور میناروں سے اذانیں تو بند ہو گئیں، لیکن جب نماز پنجگانہ کا وقت ہوتا حضور کے مزار سے اذان کی آواز آتی۔ پھر مکہ پر حملہ آور ہوا یزیدی لشکر مکہ پر حملہ آور ہوا، خانہ کعبہ کو جلایا گیا، خانہ کعبہ پر پتھر برسائے گئے، غلاف کعبہ جلایا گیا۔ ابھی مکہ پر حملہ اور کعبے کا احراق جاری تھا کہ اللہ رب العزت کا جلال اپنے کمال کو پہنچا، غیرت الہیہ کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس وقت تڑپ تڑپ کر وہ بدبخت یزید واصل جہنم ہو گیا۔ ابھی کعبہ جلا رہا تھا، ایک سپہ سالار مر گیا، دمشق سے حکم دے کر اس نے دوسرے شخص کو متعین کیا۔ احراق کعبہ اس کے حکم سے جاری تھا کہ جل کے مر گیا، اب توبہ کا احتمال کہاں رہا؟ اس کی موت تو کعبہ کو جلاتے ہوئے واقع ہوئی، اب توبہ کا احتمال کہاں رہا؟ قرآن کہتا ہے کہ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو موت سے بہت پہلے آرام کے وقتوں میں توبہ کرتے ہیں، جو موت کو آنکھوں میں دیکھ کر آنکھوں کے سامنے توبہ کریں۔ فرعون کی طرح اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون نے بھی جب موت کو رخصاں دیکھا تھا آنکھوں کے سامنے، وہ بھی بول پڑا تھا کہ میں توبہ کرتا، اللہ پر ایمان لاتا، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، توبہ کا وقت گزر چکا۔ ارے کعبہ جلاتے جلاتے اس کی موت واقع ہوئی، تو توبہ کرنی تھی تو ان واقعات سے پہلے کرنے کا وقت تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ تصور بھی کر لیا جائے کہ اس نے توبہ کی ہوگی، تو ارے جب کعبہ جلا رہا ہو ساتھ توبہ کر رہا ہو، کیسا عمل اور کیسی توبہ! ایک ہاتھ سے کعبہ جلا رہا ہے، ایک زبان سے توبہ کر رہا ہے، اور آپ ایسی توبہ کو قابل قبول مان رہے۔ کتنے تعجب اور کتنے دکھ کی بات ہے۔ اسے ضرور جنت میں داخل کرنے کی قسم ہی کھا رکھی ہے، تو کعبہ جلانا جائز قرار دے دیا جائے، کعبہ جلانا جائز قرار دے دیا جائے، مدینے کو بے آباد کرنا جائز قرار دے دیا جائے، پھر ایسی توبہ قبول ہو جائے گی۔ ادھر کعبہ جلا رہا ہو اور بدبخت سال توبہ کرے، اللہ رب العزت کی غیرت کو اتنا آسان سمجھ لیا کہ توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، توبہ کا تصور ہی غلط ہے۔ بخاری مسلم صحیح احادیث اٹھا کر دیکھیے، میرے آقا نے فرمایا من اخاف اہل المدینہ اخافہ اللہ ولم یقبل منہ یوم القیامت عدل ولا صدق۔ جو شخص اہل مدینہ کو ڈرائے، صحیح حدیث ہے، متفق علیہ، جو اہل مدینہ کو فقط ڈرائے، خوف زدہ کرے، قتل کرنے کی بات بہت آگے ہے، بے عزت بے حرمت کرنے کی بات بہت آگے ہے، ان کے خون سے ہولی کھیلنا، عزتوں سے کھیلنے کی بات بہت آگے ہے۔ حضور نے فرمایا من اخاف اہل المدینہ، وفی روایت من اراد باہل المدینہ سوءا، جس نے مدینہ والوں سے فقط برائی کا ارادہ ہی کیا اور اہل مدینہ کو فقط خوف زدہ کیا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اسے خوف زدہ کرے گا، اور قیامت کے دن اس کی نہ توبہ قبول ہوگی، نہ کوئی فدیہ قبول ہوگا، نہ کوئی نفل عبادت قبول ہوگی۔ تو کوئی بدبخت اگر اہل مدینہ سے یہ ظلم کرے، 1000 بار توبہ کرتے پھرے، شارع علیہ السلام نے فرما دیا اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اللہ کا رسول فتویٰ دے چکا کہ اس کی توبہ قبول نہیں۔ آپ توبہ قبول کے احتمال کی بات کریں، مدینہ والوں کو ڈرانے سے تو توبہ رد ہو جائے، اور جو حضور کے جگر گوشوں کو ذبح کر رہا ہے اور حسین کے لبوں پر چھڑی مار رہا ہو، اس کی توبہ کی قبولیت کی بات کرتے ہیں۔ جب یہ لشکر یزیدی فوج کا ان سروں کو لے کر دمشق میں جا رہا تھا، اس نے جنگ کی جھوٹی کامیابی کا جشن منانا چاہا، شراب پی کر شرابوں کے پیالے بھرے، جب اپنے منہ کے قریب لائے، اس خوشی میں دھت ہو کر، تو آہنی قلم عالم غیب سے نمودار ہوا، اور آسمان پر یہ شعر لکھا گیا اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی۔ یہ بدبخت ٹولہ جس نے حسین کو بے دردی سے قتل کر دیا ہے، کیا اب بھی حسین کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتا؟ حسین کے نانا کی اب بھی شفاعت کی امید رکھتا؟ تو دوستو، حسین شہید ہو گئے، لیکن شہید ہو کر امت کے مددگار اس طرح بنے کہ امت کو جینے کا سلیقہ سکھا گئے۔ اور ابھی عرصہ نہ گزرا تھا اس بات کا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدی تختہ ٹوٹ گیا، اس کی سلطنت پامال ہو گئی، سلطنت ختم ہو گئی، اور اس کے مرتے ہی احراق کعبہ کے بعد اس کے بیٹے معاویہ بن یزید کو اس کے تخت پر بٹھایا گیا۔ یزید کے کردار کی خبر آپ کو اور ہم کو آج زیادہ ہے یا یزید کے گھر والوں کو زیادہ ہے؟ بھئی باپ کے کردار سے بہتر بیٹا واقف ہے یا آپ واقف ہیں؟ کون واقف ہے؟ بھئی آپ کیوں اندازے لگاتے پھرتے ہیں؟ یزید کے بیٹے سے ہی پوچھ لو تمہارے باپ کا کردار کیا تھا۔ معاویہ بن یزید کو تخت پر بٹھایا گیا، اس نے تخت کو ٹھوکر مار دی اور لعنت بھیج کر کہا کہ وہ تخت جو یزید نے قائم کیا اہل بیت کی اہانت پر، کعبے کو جلا کر
مدینہ کو تباہ کر کے میں ایسے بدبختی کے تخت حکومت پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اس نے تخت چھوڑ کر گھر میں رہ لی، چھپ گیا، 3 ماہ روتا رہا، روتے روتے اس نے جان دے دی اور کہا کہ میرے باپ یزید نے بدبختی کی اور اپنی قبر کو دوزخ کے انگاروں سے بھر لیا۔ میں عرض کرتا ہوں ماجرا فقط بغض اہل بیت کا، ماجرا فقط بغض اہل بیت کا ہے، اور سن لو بغض اہل بیت ہی کا نام منافقت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا يحبنا اہل البیت احد الا مؤمن تقی ولا یبغضنا الا منافق شقی۔ اے اہل بیت، اللہ کی عزت کی قسم، ہمارے ساتھ جو محبت کرے گا وہی مومن متقی ہوگا، اور جو ہم سے بغض رکھے گا وہی منافق شقی بدبخت ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا لا یبغضنا اہل البیت الا ادخلہ اللہ النار۔ اے اہل بیت، جو شخص ہم سے بغض رکھے ہو نہیں سکتا کہ خدا اسے جہنم میں نہ ڈال۔ من ابغض اہل البیت فهو منافق، جو اہل بیت کا بغض دل میں رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ حتیٰ کہ حضور نے یہاں تک فرمایا، حضور نے فرمایا من صلی وصام ولق اللہ عز وجل وهو مبغض لاہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار۔ جو شخص نمازی تھا، پکا روزے دار تھا، عبادت کرتا رہا، اس حال میں مر گیا لیکن دل میں میری اہل بیت کا بغض تھا، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ بلکہ آقا نے تو یہاں تک فرما دیا، حضور نے فرما دیا کہ من لم یعرف حق عترتی فهو لإحدى ثلاث اما منافق و اما ولد زانیۃ و اما امہ حملت بہ فی غیر طہر۔ جو شخص میری اہل بیت اور میری عترت کا حق نہیں پہچانتا وہ 3 شخصوں میں سے ایک ہوگا، یا منافق ہوگا، یا بدکاری کا نتیجہ ہوگا، یا اس کی والدہ ناپاکی کی حالت میں اس سے امید سے ہوگی۔ جو شخص اہل بیت کے بغض کو دل میں رکھتا ہے، ایماندار ہونا تو درکنار، میرے آقا نے اسے حلالی نطفہ ہی تصور نہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، امام بخاری تاریخ میں روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا لکل شیء اساس واساس الاسلام حب اللہ حب رسول اللہ وحب اہل بیت۔ ہر شے کی بنیاد ہوتی ہے لیکن اسلام کی بنیاد رسول کی محبت اور اہل بیت کی محبت ہے۔ دوستو، اگر اس محبت کا پھول دل میں ہو تو ان سب چیزوں کا جواب خود بخود مل جاتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل سے پوچھیں، کن سے؟ امام احمد بن حنبل سے۔ ان کے بیٹے حضرت صالح بن احمد بن حنبل اپنے ابا سے سوال کرتے ہیں امام احمد بن حنبل یزید کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کافر ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ کافر ہے۔ آپ نے پوچھا ابا جان کس طرح؟ فرمایا تو نے کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ من کافر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ جو اللہ کی نعمت اور ایمان ملنے کے بعد کافر ہو گئے وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس آیت کی روح سے یزید کافر ہے۔ امام احمد بن حنبل نے قرآن کی آیت کی روح سے کافر کہا۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر مظہری پڑھیے، قرآن مجید کی 4 آیتوں کا اطلاق کر کے یزید کے کفر کا فتویٰ دیا کہ قرآن کی آیتوں کی روح سے کافر ہے۔ کسی نے فاسق کہا، کسی نے فاجر کہا، کسی نے ملعون کہا، کسی نے کافر و مرتد کہا، اور کوئی احتیاطاً نام لے کر شخصی لعنت میں زبان کو بند کرتا رہا۔ بحث اس امر پر رہی کہ نام لے کر اس کا لعنت بھیجی جائے یا نہ بھیجی جائے۔ کچھ کہتے رہے جائز ہے، کچھ کہتے رہے بھئی نام لے کر نہ بھیجو، اور مجدد الفسانی جیسے ہستیاں کہتی رہیں بھئی ہے تو لعنتی، لیکن نام لے کر لعنت بھیجتے رہنے کا کیا فائدہ؟ وہی گھڑیاں اہل بیت پر درود بھیج لو۔ لعنت بھیجو گے لا حاصل، وہی گھڑیاں درود بھیج لو، درود سے کچھ مل جائے گا۔ ارے آج تک بحث یہ چلتی رہی کہ نام لے کر لعنت کی جائے یا نہ کی جائے۔ بعضوں نے کہا بھی سکوت کیا جائے، بعضوں نے کہا کوئی بات نہیں نام لے کر لعنت بھیجو۔ آج تک جو سکوت کی بات کرتے تھے لعنتی وہ بھی سمجھتے تھے، لیکن بحث یہ تھی کہ نام لے کر بھیجیں یا نہ بھیجیں۔ آپ بات کو سمجھے یا نہ سمجھے؟ جب بات یہ ہو کہ نام لے کر فلاں پر لعنت بھیجیں یا نہ بھیجیں تو معنی کیا ہے کہ فریقین لعنتی تو سمجھ رہے ہیں۔ بحث یہ ہے کہ نام لے کر لعنت کی جائے یا عام کہا جائے قاتلین حسین پر لعنت۔ تو آج تک بحث اس امر پر رہی۔ آج یہ حدیث کا نیا معنی منظر عام پر آ گیا اور لعنت کا مسئلہ چھوڑ کر اس کی جنت کی باتیں ہونے لگی۔ افسوس صد افسوس، میرے آقا کی اہل بیت کے ساتھ اتنے ظلم کا تصور حضور کی امت میں ممکن نہ تھا۔ حاضرین محترم، میں انہی کلمات پر اپنی گزارشات ختم کرنا چاہتا ہوں اور یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ سب تصورات امت مسلمہ میں فتنہ اور انتشار پیدا کرنے کے سوا اور کوئی معنی نہیں رکھتے۔
اللہ پاک ہمیں اپنی محبت پر، اپنے نبی کی محبت پر اور نبی کے صحابہ کی محبت پر اور اہل بیت کی محبت پر زندہ رکھے، انہی محبتوں پر مارے۔ وما علینا الا البلاغ۔